اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو مارننگ ایٹ ہوم. ویورز, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, آج پورے ملک میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے. امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجبار الصباح کی وفات کے موقع پر آج ملک بھر میں قومی پرچم سرنگو رہے گا, اور ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی عوام اور حکومت کی طرف سے امیر کویت کی وفات پر کویتی عوام اور شاہی خاندان سے یکجہتی کے لیے آج کے دن یوم سوگ منایا جائے گا. اگر آپ بھی اپنی کوئی فیلنگز اور سینٹیمنٹس آج کے دن کی مناسبت سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. 042992000648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں سے اناؤنس کر رہے تھے کہ ہم میڈم نور جہاں ملکہ ترنم صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے, کیونکہ 23 دسمبر کو آپ کی 23ویں ڈیتھ اینیورسری ہے, تو 23 کو آپ کی 23 ڈیتھ اینیورسری ہے. سو اس معاملے کو, اس سلسلے کو آگے لے جاتے ہوئے, اوبیسلی ہمارے ملک کی جب آپ اس دنیا میں حیات تھی تو ایک لیجنڈ, ایک لیونگ لیجنڈ, اور پھر جانے کے بعد ایک لیجنڈ جن کو ہم یاد کرتے ہیں, بہت ایڈمائر کرتے ہیں, تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا سلسلہ شروع کرنا تھا. اس سلسلے کو اب ہم نے کل پہ ڈیلے کیا ہے, اوبویسلی آؤٹ آف رسپیکٹ فار یوم سوگ, اور پھر کل سے ہم اس سلسلے کو پھر سٹارٹ کریں گے. سو ڈونٹ وری, ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے, لیکن ملک کے حالات اور معاملات اور جو ہمارے سرکمسٹانسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, کنسیڈرنگ اٹ از اے لائیو شو, ہم نے آؤٹ آف رسپیکٹ فار یوم سوگ اس کو ایک دن پہ ڈیلے کر دیا ہے. سو جو سارے کنٹیسٹنٹس اور سارے لوگ الائن تھے وہ انشاءاللہ کل شو کا حصہ بنیں گے, اور کل سے ہم اپنے کمپٹیشن کو شروع کریں گے. آئیے ویورز, کچن کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ شیف کنیز فاطمہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بیٹے, آج آپ کچن میں کیا بنا رہے ہو؟ آج ہم کشمیری دال چاول بنا رہے ہیں. ویری نائس. تو ریسیپی؟ یس, ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. جو ہمیں دال چاول کے لیے انگریڈینٹس چاہیے وہ پانی 1 لیٹر, چنے کی دال 500 گرام, مسور کی دال 100 گرام, بون لیس چکن 250 گرام, پیاز کا پیسٹ 1 کپ, ادرک لہسن پیسٹ آدھا کپ, ہری مرچ 3 عدد, ہلدی 2 چائے کا چمچ, نمک حسب ضرورت, لال مرچ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, گرم مسالہ 1 کھانے کا چمچ, زیرہ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ. تڑکے والے چاول کے لیے چاول 1 کلو, آئل 5 کھانے کے چمچ, تیز پتہ 2 عدد, زیرہ 2 کھانے کے چمچ, نمک حسب ذائقہ. سو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے دال وغیرہ بھگو کے رکھ لینی ہے, اور اس کے بعد آپ کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں کہ کوکر میں بنا کے آپ نے اس میں پیاز, ادرک, لہسن, جتنے بھی اسپائسیز وغیرہ آپ کو بتائے گئے ہیں وہ سارے آپ ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں. جیسے چنے کی دال اور جو مسور کی دال ہوگی وہ تھوڑی بہت ٹینڈر ہو جائے گی, اس کے اندر آپ نے بون لیس چکن ایڈ کرنا ہے. بون لیس چکن ایڈ کر کے جب چکن بھی بالکل اچھے سے پک جائے گا, اس کو آپ نے دال کو, اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر ہے اسے ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لیں, ورنہ آپ دوسرے بلینڈر میں بھی اس کو کر سکتے ہیں. دا نیکسٹ اسٹیپ از تڑکا. تڑکے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئل, زیرہ اور گرم مسالہ وغیرہ ڈال کے اس کو آپ نے اچھے سے تڑکا لگا لینا ہے. اور جو تڑکے والے چاول ہیں اس کی یہ ریسیپی ہے کہ آپ نے آئل میں زیرہ ڈالنا ہے, تیز پتہ ڈالنا ہے. جیسے ہی زیرے کی ہلکی سی خوشبو آنے لگ جائے اس کے اندر آپ نے چاول ایڈ کرنے ہیں. چاول ایڈ کرنے کے بعد پانی اپنے چاولوں کے اکارڈنگ آپ نے ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد جب جیسے ہی چاول آپ کے پکنے لگ جائیں اس کو دم پہ رکھ کے آپ اس کو سرو کر دیں. اور ہم ادھر سرو کر رہے ہیں وتھ سیلڈ, پودینے کی چٹنی اینڈ اچار. ویری گڈ, تھینک یو. تھینک یو سو مچ بیٹا. اچھا ویورز, یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی. کافی دنوں سے لاہور, اسلام آباد, ملتان اس سائڈ پہ دھند یعنی کہ فوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ پرسوں جو آرٹیفیشل رین کا ایک سلسلہ چلایا گیا, میں مبارکباد دینا چاہوں گی سی ایم پنجاب کو, سید محسن نقوی صاحب کو, کہ انہوں نے ایک بڑا ہی بریلینٹ ایفرٹ کیا, اور اس کے رزلٹ میں کل کی جو ایئر انڈیکس تھی وہ پہلے سے بہت بہتر تھی, آج بھی پہلے سے بہتر ہے. اور انشاءاللہ انہی ایفرٹس کے تھرو آئی تھنک کہ ہم بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے ایئر کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن دیکھیں, فوگ کا عنصر تو ایک بڑی نارمل چیز ہے, اسموگ اپنی جگہ ہے, لیکن فوگ آج کل دسمبر جنوری میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ سب سے ریکویسٹ کرنی تھی ایز اے پبلک سروس میسیج کہ پلیز جب بھی رات کو یا ارلی مارننگ, مطلب جو یہ زیادہ
فॉग वाला टाइम होता है, तो प्लीज़ एहतियात से निकलें. अगर अवॉइड कर सकते हैं निकलना तो ज़रूर अवॉइड करें. अपनी लाइट्स को येलो कर लें. उसके अलावा फॉग लाइट्स होती हैं बड़ी स्पेसिफिक, वो भी आप अपनी गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं. बट अल्टीमेटली व्यूअर्स वही वाली बात है कि एहतियात करना बहुत ज़रूरी है. जान है तो जहान है. और इन दिनों में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स और अल्लाह माफ़ी दे ट्रेजेडीज़ का सुनने को मिलता है. जहाँ पे कुछ दिन पहले हमने आपको कहा कि प्लीज़ सुई गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से बी केयरफुल, उसी तरह से जब फॉग का टाइम आता है और ये जो दिसंबर जनवरी होता है जहाँ पे गैस एक्सप्लोजन्स और गैस सिलेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत से आते हैं, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मोटर वे पे स्पेशली बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं. और एक और रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि अगर मोटर वे पुलिस ने बंद की हुई है मोटर वे, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें. वहाँ पे जाके झगड़े ना करें, लड़ाइयाँ ना करें. मुझे पता है कि इंसान ने अगर ट्रैवल करना होता है और रात को लेट करना होता है तो किसी इमरजेंसी के तहत ही करना पड़ता है. लेकिन अगर वो रोक रहे हैं तो वो आपकी सेफ्टी के लिए रोक रहे हैं. और अगर एक बंदे को जाने देंगे तो फिर बाकी सबको भी जाने देना पड़ेगा. नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़बारी हो रही है. प्लीज़ व्यूअर्स एहतियात करें. बहुत से लोग आजकल प्लान करें कि ओ हम न्यू ईयर के लिए चले जाएंगे या ये जो छुट्टियां आएंगी, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, आज से मोस्टली बच्चे जो हैं वो ऑफ़ हैं. सो द फैक्ट इज़ जो जिन बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो उनको अप नॉर्थ ले जाएंगे. प्लीज़ व्यूअर्स प्लीज़ एहतियात कीजिएगा. लैंडस्लाइड्स और भी बहुत से मामलात के इश्यूज़ बन सकते हैं. सो आज जनरली मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी व्यूअर्स, प्लीज़ बी केयरफुल. जान है तो जहान है. थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज में घर से निकला करें. रात को टाइम से अगर घर आ जाएंगे तो फॉग वाला इशू नहीं आएगा. मुझे पता है कि आजकल शादी सीज़न है. अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर एक साइड पे है लाहौर के या इस्लामाबाद के और आपको दूसरी कोने में जाना है, तो कोशिश करें कि फिर वहीं पे रात रुक जाएं. जैसे कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह जो इतने करीबी लोग होते हैं, फिर उन्हीं का अगर घर आसपास है तो वहाँ पे जाके रात रुक जाएं. ये रात को फॉग के दौरान ट्रैवलिंग, बिकॉज़ मुझे आज भी याद है कि बिल्कुल इसी तरह एक इवेंट की होस्टिंग करके मैं वापस आ रही थी और रात के कोई मतलब मेरे ख्याल से 12:30-1 बज रहे थे. इवेंट ख़त्म. उस ज़माने में इवेंट्स जो हैं वो 9 to 12 o'clock हुआ करते थे. कोऑपरेटिव इवेंट था. 12 बजे वहाँ से फ्री हुई, गाड़ी में बैठी हूँ, निकली हूँ. व्यूअर्स मैं DHA में रहती थी उस वक्त, और आना मैंने था माल रोड से. 2.5 घंटे घर पहुँचने में लगे और एटलीस्ट कोई 2 या 3 गाड़ियों के एक्सीडेंट्स आते हुए देखे. किसी की गाड़ी डिच में गिर गई, रोड से उतर गई थी, किसी की कोई 2 गाड़ियाँ टकर गई थी. व्यूअर्स प्लीज़ बहुत 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 एहतियात करनी चाहिए और उस चीज़ की कमिटमेंट ना करें जिसकी वजह से आप और दूसरे लोग जो हैं किसी भी किस्म के नुकसान या डेंजर की तरफ जाते हैं. सो ये आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी. फॉग के दिनों में हमें एहतियात करनी चाहिए. स्मॉग के ऊपर तो अल्लाह का शुक्र है CM पंजाब ने बड़े पॉजिटिव एफ़र्ट्स किए हैं और इंशाल्लाह मज़ीद और पॉजिटिव एफ़र्ट्स वो करते रहेंगे एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ देयर. तो लेट्स ट्राई कि हम भी अपने एफ़र्ट्स करें. और व्यूअर्स अगेन याद कराऊंगी कि ये स्मॉग जो है ये खुद ही नहीं बनी. इस स्मॉग को आपने, मैंने, हम सब ने हिस्सा डाला है. सो प्लीज़ थोड़ा से गाड़ी की यूज़ को कम करें. अननेसेसरी चीज़ों को जलाना, अपनी इन्वायरमेंट, अपनी हवा के अंदर जो एयर पोल्यूशन है, आलूदगी है, उसको कंट्रोल में लेके आएँ. हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पानी में भी पोल्यूशन है, हवा में भी पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन का भी अंसर बहुत ज़्यादा है. प्लीज़ व्यूअर्स, इसी दुनिया में हमारे बच्चों ने कल को रहना है और हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे अगर हम पॉजिटिव एफ़र्ट्स नहीं करेंगे अपने मुल्क को, इस दुनिया को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए. क्योंकि ये जो आलूदगी का इशू है ना, ये सिर्फ किसी एक मुल्क का नहीं है. पाकिस्तान में अगर हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे इसका असर अल्टीमेटली अफ्रीका में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, जर्मनी में भी होगा, अक्रॉस द बॉर्डर भी होगा. सो प्लीज़ व्यूअर्स हमें एहतियात करनी है सबको मद्देनज़र रखते हुए. और यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दांतों के बारे में बात करेंगे. आजकल बहुत से लोग जो हैं वो रोड साइड के जो सो कॉल्ड डेंटिस्ट हैं उनके पास जाके अपने दांतों की डेंटिंग पेंटिंग करा रहे हैं. इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है. ये बहुत डेंजरस अमल है. हेपेटाइटिस हो सकता है, बड़ी मेजर बीमारियां हो सकती हैं. ब्रेक के बाद बात करेंगे. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आपके मेरे हम सब के फेवरेट डॉक्टर इमरान ज़िया ने हमें ज्वाइन किया है, डेंटल सर्जन एंड स्पेशलिस्ट इन डेंटल इम्प्लांट्स.
ڈاکٹر صاحب ہمارے فیوریٹ اس لیے ہیں کیونکہ ہمیشہ وہ والی بات آ کے کرتے ہیں جو پتے کی بات ہوتی ہے, جو ہمارے گائیڈنس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے. صرف آ کے وہ جو کہتے ہیں نا اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں آتے. بیکاز السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اصل میں ہو یہ گیا ہے نا کہ ٹیلی ویژن پہ اب ہر بندے کا آبجیکٹیو ہوتا ہے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا. جی پرابلم جو ہے وہ اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوتی, جی آپ میرے پاس آئیں تو ہم یہ کر دیں گے. لیکن ہمارے ہاں دانتوں سے ریلیٹڈ آپ کو بھی پتہ ہے ڈاکٹر صاحب اور مجھے بھی پتہ ہے کہ بہت میجر پرابلمز ہیں. سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ آج کل کیونکہ آئی گیس دعوتیں زیادہ ہو رہی ہیں, لوگوں کی آؤٹنگ زیادہ ہو رہی ہیں, انگزائٹی شاید لوگوں کی زیادہ, خیر جو بھی ہے, دانتوں کے مسائل پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور آپ جب بھی جا رہے ہو تو روڈ سائڈ پہ آپ کو کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ ابھی تک لوگوں نے نہیں اٹھوایا, پولیس والوں نے وغیرہ, وہاں پہ سائڈ پہ ایک بندے نے کرسی لگائی ہوئی ہے, ایک سائڈ پہ بندہ کسی کے بال بن رہے ہیں تو دوسری سائڈ پہ دانتوں کا کام چل رہا ہے. مطلب ہم منع کرتے ہیں کہ روڈ سائڈ پہ آپ کو بال بھی نہیں کٹوانے چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہائیجینک ہے کہ صاف ہے, اور یہ آپ کے سر کے بال کٹنے ہیں یا آپ کی شیو ہونی ہے. آپ سوچیں کہ اپنے دانتوں کا کام آپ روڈ کے سائڈ پہ کرا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ مٹی دھول, بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو روڈ سائڈ پہ جا کے یا چھوٹی چھوٹی پرچون کی دکانوں کے اندر جا کے لوگ اپنے دانت ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آلدو کہ پنجاب حکومت نے کافی اس پہ کام کیا ہے اور ایک دو ادارے ایسے بنائے جیسے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, یہ ڈاکٹرز پہ بھی چیک رکھتا ہے. یہ تو آپ کویکری کی بات کری نا, کویکری بیسیکلی جو دیکھ کے کسی ڈاکٹر کے اسسٹنٹ رہ گئے پھر کلینک بنا لیا, ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سی بیماریاں جس میں کہ ہیپیٹائٹس سی, ایڈز اور انفلوئنزا, یہ گندے ڈینٹل انسٹرومنٹس ہوتی ہیں کہ ایک پیشنٹ کے منہ میں استعمال کیے اور بغیر اس کو اسٹرلائز کیے اگلے پیشنٹ کے منہ میں استعمال کر دینا. یہ ابھی بھی پریکٹس کچھ جگہوں پہ ہے جہاں پہ کہ گورنمنٹ کی نظر نہیں پہنچ پاتی یا لوگ چپ کے کر لیتے ہیں. آپ نے بتایا کہ شادیوں کا سیزن ہے, تو آج کل جو ہمارے پاس اکثریت لوگوں کی آ رہی ہے, بیکاز دوپہر کو بھی ایونٹ ہے, رات کو بھی ایونٹ ہے, دے ڈونٹ ہیو ٹو برش دیئر ٹیتھ. اب برش ساتھ لے کے گھوم نہیں سکتے, دانتوں میں کھانا پھنسا ہوتا ہے, میٹ فائبر پھنسے ہوتے ہیں, فلاس کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اور ساتھ سردیاں ہیں, ڈرائی فروٹ ہے, اس کے چھلکے بعض اوقات آ جاتے ہیں, تو کروکڈ یا کریکڈ دانتوں کے ساتھ پیشنٹ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو جیسے آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس آ گئے, اب ایسے ہی جب روڈ سائڈ کی کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اے تو دانت خراب ہو گیا, انہوں باہر نکالنا پڑے گا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد کینکر سورز, منہ کا کے چھالے اور منہ کے جو السر ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ بھی آج کل بڑی ایک کامن چیز چل رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ اپنے دانت نکلواتے رہتے ہیں, میں نے 22, 23 سال کے بچے دیکھے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا, وہ آپ ہی وہ دانت ڈاکٹر میں گیا تھا وہ بندے کے پاس, تو اس نے کہا کہ یہ دانت تمہارا بالکل خراب ہو گیا, تو انہوں نے نکال لیا. او بھائی نکالا تو اس کی جگہ کچھ کیوں نہیں ڈالا؟ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں وہ لوگ جو دانت نکلوانے پہ زور دیتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہو تو کیا کریں گے, علاج کرائیں گے یا آنکھ نکلوائیں گے؟ ہر دانت کی اپنی ایک ویلیو ہے. سامنے کے دانت بولنے کے لیے, انیشل بائٹ کے لیے ہوتے ہیں, سائڈ کے دانت گوشت کھانے کے لیے, پچھلے دانت کھانا چبانے کے لیے. اصل میں کچھ لوگ ایک تو شاید ڈینٹسٹری کچھ تھوڑی سی مہنگی ہے, اس لیے وہ بار بار ریپیٹیڈ روٹ کینال کے لیے جانا اور پیسے خرچ کرنا, یہ اس سے گھبراتے ہیں. یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ تکلیف ہے, بار بار ہمیں نہ تکلیف لینی پڑے, وہ ایک دفعہ ٹیکہ لگواتے ہیں, سن کرواتے ہیں, دانت نکلوا دیتے ہیں. اس میں ان کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور ان کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے. لیکن ان دا لانگ رن جب ضروری دانت نکلوائے جائیں گے, اور پھر ظاہری باتیں لگوائیں گے بھی نہیں, جو اگر اتنے ٹریٹمنٹ سے گھبراتے ہیں تو لگوائیں گے نہیں, سارے منہ کی بائٹ خراب ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب زیادہ تر لوگوں کو دانت لگانا بھی نہیں آتا, یہ جو روڈ سائڈ پہ بکواس چل رہی ہوتی ہے نا, I'm sorry viewers, it is بکواس. اگر کوئی مائنڈ کر رہا ہے تو I'm very sorry. لیکن میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے, میرے گھر کے سٹاف سے اکثر میری اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا جب میں بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے بتائیں, میں آپ کو پراپر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی. آپ کے پاس میں کتنے نمونے لے کے آئی ہوں کہ یہ دیکھے کہ کیا کر لیا. بالکل کویکری ہے نا, یہ کویکری ہے. دانت نکال لیں گے کہ بھئی مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ درد ختم ہو گئی 2-4 دن بعد تو بس مسئلہ حل ہو گیا. وہ کھڈا آپ کے منہ کے اندر پڑا ہوا ہے, ساتھ کے بھی دانت کمزور کر رہے ہیں. بالکل بائٹ خراب, بائٹ پیٹرن خراب ہو جاتے ہیں. ساتھ کے دانتوں میں گیپ آنا شروع ہوتا ہے, اپوزٹ جبڑے کا دانت وہاں پہ آنا شروع ہوتا ہے, کیونکہ لوگ لگواتے بھی نہیں ہیں. ظاہر بات ہے معاشی حالت بھی ہے, پلس یہ جو کویکری ہے یہ سستے ہیں یہ لوگ, تو پھر لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو کویکری کے اوپر ابھی بھی سخت ایک آبزرویشن کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ دانتوں کی صفائی اور اپنے منہ کا خیال رکھنے کا کتنا تعلق ہے کینکر سورز, منہ کے چھالے یا ماؤتھ السر سے, اور کیا یہ سب ایک ہی چیز ہے؟
اصل میں میڈیکل ریسرچ نے بہت ترقی کر لی، لیکن منہ کے چھالے جو آپ نے ذکر کیا نا، اس کی ابھی تک صحیح ریزن ہمیں پتہ چل نہیں سکی، کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی. مطلب رات کو بندہ سویا، صبح اٹھا تو منہ کے اندر نا جیسے وہ جیسے ایک یلو سا مارک سا بنا ہوا ہے جو پراپر پھر زخم بن جاتا ہے، اور اس سے پین بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے وہ بھی نکلتا ہے، پاس بھی نکلتا ہے. اس کے اوپر ہماری آبزرویشنز ہیں. دیر از نو کنکلوژن کہ کس وجہ سے. آبزرویشن یہ ہے کہ کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں، ان کے چیک بائٹ ہو گیا، لپ بائٹ ہو گیا، وہاں پہ چھالا بن سکتا ہے. کچھ لوگوں کے دانتوں کی نوکیں بن جاتی ہیں، وہ کاٹ دیتی ہیں. کچھ لوگ جو ڈینچرز لگاتے ہیں اترنے والے، ان کے دانت مسنگ ہے، ڈینچر لگوا لیا، اس ڈینچر کے کچھ پورشن کو چپ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اسپائسی کھانے ہیں، ان کی وجہ سے. میں پھر بتاؤں گا اس کی اصل ریزن کا. مجھے 25 سال ہو گئے، میں نے کتابیں پڑھ لی، کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کی آبزرویشن بیس بتا رہا ہوں یہ. اس کے علاوہ دار چینی، کچھ ڈرائی فروٹس ان کے کھانے سے ہو سکتا ہے، اور وائٹامن B12 کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے. ایک مزے کی بات جو آپ کو شاید نہ پتہ ہو، اس کو ہم اسٹریس السرز بھی کہتے ہیں. یہ ٹینشن کے دنوں میں بنتے ہیں. بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں اکثریت کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں. بڑوں کو بزنس کے خوراک سے بھی تو کچھ تعلق ہوگا. کچھ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے نا، جیسے کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی انسان زیادہ مرچیں، زیادہ اسپائسی چیز کھاتا ہے تو پیٹ میں تیزابیت پڑتی ہے. جی آپ کو بھی پتہ ہے، اور وہ ایسڈ ریفلکس بھی ہوتا ہے. بالکل. میں نے نوٹ کیا کہ جن لوگوں کو زیادہ ایسڈ ریفلکس کی ہوتی ہے ان کے منہ میں چھالے بھی زیادہ پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی، چونکہ جب ایسے سیکریشنز منہ میں آئیں گی تو منہ کی جو پی ایچ ہے اور ایسڈ کی پی ایچ میں فرق ہوتا ہے، تو منہ میں چھالے بننے کے یہ بھی ایک وجہ ہے. پھر اگر پینے کے پانی میں اگر نائٹریٹس کہیں سے آ گئے، کوئی فیکٹری ایریا قریب ہے، اس کا ڈرین پانی میں آ کے مکس ہو رہا ہے، اور پینے کے پانی میں نائٹریٹس ہیں یا فلورائڈ کی ایکسیس ہے اس میں، تو اس میں بھی چھالے بننے کے چانسز ہیں. اگین یہ کوئی کنکلوژنز نہیں ہے، یہ آبزرویشن بیسڈ ہمارے ایک ریزلٹس ہیں یہ. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کینکر سور ہو جاتا ہے تو ہم پہچانیں کیسے کہ یہ کینکر سور ہی ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. ایون مریض سے بات بھی نہیں ہوتی ہے، کھانا کھانے کا ٹیسٹ بھی نہیں آتا. یہاں پہ بتا دوں کہ یہ ہفتے سے 8 دن میں خود ہی چلے جاتے ہیں. اور یہ مختلف ہفتہ سے لے کے 8 دن بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے. تو جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے اس کو پین سے نجات دلوائیں. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہم پین کلر ٹیبلٹ کو دے دیتے ہیں، یا اسپیسیفک جیلز ہوتے ہیں جن میں کہ لوکلی سن کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. ہم جیل لگا دیتے ہیں، ایمولینٹ پیسٹ لگا دیتے ہیں، یا ایک ہوم ریمیڈی بڑے مزے کی کہ لونگ گھر میں پڑے ہوتے ہیں نا، اس پہ اوپر بلب ہوتا ہے، ایک اس کا سٹاک ہوتا ہے، اس کے 2-3 لونگ کے بلب کو توڑ کے آپ اس کو تھوڑا سا پیس لیں، اس جگہ پہ لگاتے ہیں تو چھالے کو فوری طور پہ تکلیف سے آرام آ جاتا ہے. یہ دن میں 2-3 دفعہ کرنا چاہیے، تو 1 سے 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ان منہ کے چھالوں کو کبھی بھی لائٹ مت لیں. اگر تو یہ مختلف جگہوں پہ بن رہے ہیں اور ہفتے سے 8 دن میں یہ ختم ہو جاتے ہیں، اٹس اوکے. کینکر سوز ہیں منہ کے چھالے. اگر ایک ہی جگہ پہ بنا ہوا ہے اور اس کو مہینے سے زیادہ ہو گیا، دین ڈو کنسلٹ دا ڈینٹسٹ. یہ کینسر بھی ہو سکتا ہے، تو منہ کے چھالوں کو ایزی نہ لیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، منہ کا کینسر کون ڈائگنوز کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں، ڈینٹسٹ ہیں. ہماری ایک آگے اسپیشلٹی ہے جس کو میگزیلوفیشل ایک ڈینٹسٹ کہتے ہیں. ہم پھر ان کو ریفر کرتے ہیں جس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ منہ کا کینسر ہے، تو ہم میگزیلوفیشل سرجنز کو ریفر کرتے ہیں. پھر تو اگر منہ کا کینسر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی مختلف سٹیجز ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اب تو اللہ کرم کرے بہت ایڈوانسمنٹ آ گئی. مطلب یہ جان لیوا ہے؟ ایگزیکٹلی. نہیں، بٹ منہ کا کینسر کیا یوزلی جان لیوا پروو کرتا ہے؟ کینسر کسی بھی جگہ کا ہو، اگر وہ مختلف سٹیجز کراس کر کے آخری سٹیجز پہ ہے تو وہ جان لیوا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، کینکر سور کی مزید کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ کھانے میں ٹیسٹ نہیں آتا، بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، منہ کھولنے میں تکلیف ہو سکتی ہے. اور ایکسٹریم کیس میں اٹ کین بی آلسو کین بی کینسر، اس لیے اس کا چیک اپ صحیح کروانا. وہ اگر وہ اسٹیگننٹ رہے، ایک ہی جگہ پہ رہے اور 2 ہفتے سے زیادہ رہے، دین سیریس ہوں. عمومی طور پہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتے، لیکن یہ میں کو ورسٹ کیس سینیریو بتا رہا ہوں. اچھا، آپ کے خیال سے دانتوں کے پوائنٹ آف ویو سے کس قسم کی غذا کھانی چاہیے؟ ہم لوگ نیوٹریشنسٹ سے پوچھتے ہیں، ہم دل کے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، ہم ڈینٹسٹ سے پتہ نہیں کیوں نہیں پوچھتے کہ جی ڈاکٹر صاحب دانتوں کے پوائنٹ آف ویو سے غذا کیا لینی چاہیے جس سے ہماری اورل ہائیجین بہترین رہے گی، نہ صرف دانت بٹ زبان، سلائیوا، سارا کچھ. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آرگینک اور فائبرس ڈائٹ کھائیں. جب فائبرز ہوتے ہیں تو وہ دانتوں پہ ٹکتے نہیں ہیں، جمے نہیں رہتے، وہ گزر جاتے ہیں، معدے میں چلے جاتے ہیں. دانتوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ ہے اور میٹھا کھانے والی چیزیں. تو ایسی چیزیں جو دانتوں کے بیچ میں رہ جائیں، چاہے وہ میٹھا ہے، چاہے وہ ڈبل روٹی ہے یا کچھ اور ہے، جو ریفائنڈ ہیں، جو کہ آپ کے نگلنے کے بعد برش کیے بغیر منہ میں رہ جائیں،
ان سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی تک بہت سے لوگوں کو ہم اتنے سالوں سے بتا رہے ہیں کہ رات کو برش کر کے سوئیں, لوگ نہیں سوتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز جو منہ میں رہ جائے گی وہ عام طور پہ فائبرس ڈائٹ ہوتی ہے, ریفائنڈ ڈائٹ ہوتی ہے, وہ منہ میں رہ جاتی ہے, یا میٹھا چپکنے والا. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور فائبرس ڈائٹ کھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا ماؤتھ السر اور کینکر سور ایک ہی چیز ہے؟ ایگزیکٹلی اٹس دا سیم تھنگ, یہ ساری مطلب ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو بہت سے لوگ کرتے ہیں, تیلی یا کوئی چیز پکڑ کے, ایک تو کان, اس پہ پھر بھی لوگ باز آ گئے ہیں کچھ حد تک, لیکن منہ میں کانسٹنٹلی آپ دیکھیں گے کسی نے ٹوتھ پک رکھا ہوا ہے یا کوئی ایک تیلی رکھی ہے, ماچس کی تیلی رکھی ہوئی ہے, اور 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے؟ ایگزیکٹلی تیلی اور ماؤتھ واش کو یہ تو کیا اپنا تھا کہ تیلی بھی ہوتی ہے, ٹوتھ پک ہو گیا, ماچس کی تیلی ہو گئی, کوئی بھی نا اسٹک لے لی, کوئی پلاسٹک کی چیز دیکھی. میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ لوگ بزنس کارڈ لے کے وہ پھر دانتوں میں سے گزار رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے کہ دو دانتوں کے بیچ میں جو ہلکی سی بون کی طے ہے جس کو ہم کارٹیکل بون کہتے ہیں, وہ کھانے کے ساتھ وہ بھی ساتھ چلی جاتی ہے. ایک دفعہ تو کھانا پھنسا ہوا نکل گیا, لیکن اگلی دفعہ زیادہ کھانا پھنستا ہے کیونکہ اسپیس بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ٹوتھ پکس ہیں یا جو لکڑی کی تیلی ہے, یہ دو دانتوں کے بیچ میں گم کو بھی افیکٹ کرتی ہے, اس میں سے بھی بلیڈنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو لوگ وزٹنگ کارڈ پھیر کے نکال رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں, تو اس سے ان کے نہ صرف یہ کہ دانتوں کی بون خراب ہوتی ہے بلکہ دانتوں کے بیچ کے گمز ہی خراب ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ فلاس آج کل ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے, فلاس یا دھاگا ایون, وہ آپ اس کو رکھ کے تو یوں پھیر لیں. لوگ اس کو بھی یوں چلا رہے ہوتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانا تو نکل جاتا ہے لیکن پھر نیچے گم بلیڈنگ, اور گم کو آپ زخم مطلب بالکل زخم بنتا ہے. پھر ہمارے تھوک میں موجود, انسانی تھوک میں موجود بیکٹیریا اس کو وہاں پہ جا کے کام خراب کرتے ہیں, تو اس سے گم سوج سکتے ہیں, دانتوں میں پین ہو سکتی ہے, گم مسلسل سوجے رہیں کہ دانت ڈھیلے ہو جائیں گے. ایک پاس سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاسنگ ضرور کرنی چاہیے, دانت صاف کرنے چاہیے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, تو پھر بندہ کیا کرے؟ اور فلاسنگ کتنی کو کرنی چاہیے؟ میں نے فلاس کرنے سے منع نہیں کیا, میں نے فلاس کرنے کے طریقے سے منع کیا. لوگ کیا کرتے ہیں, کر کے تو یوں آری چلا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, دس از ناٹ گڈ. اس سے فوڈ تو نکل جائے گی لیکن آپ کے وہ نیچے گم تک تو پہنچ گیا نا. آپ اس کو رکھیں فلاس کو, اور ایک ڈائریکشن میں کر کے اس کو اوپر کی طرف کر لیں, اوپر کے دانتوں میں ڈالیں فلاس کر کے, اور اس کو نیچے کھینچ لیں. تو فلاس کے ساتھ وہ سارا جو فوڈ میٹیریل امپیکٹڈ ہے وہ پھنسا ہوا نکل آئے گا. اس کو یوں نہ کریں. فلاس کرنے کا طریقہ نا, ہر کام کا ایک ڈیکورم ایک طریقہ ہے, اس سے طریقے سے کرنے کے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ برش بھی زیادہ کرنا اور غلط طریقے سے کرنا, یہ بھی دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ برشنگ رات کو کرنی ہے, صبح کرنی ہے, کب کرنی ہے؟ اور جیسے کہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, تو مطلب کہ کوئی شادی ہے, کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے, کوئی سال کے اینڈ میں اکثر لوگ اپنی کوئی ایک ڈنر رکھتے ہیں بڑا گھر میں, تو ہر روز مصروفیت ہے. کبھی کبھی 2-3 جگہوں پہ انسان نے جانا تھا. بندہ جب تک گھر آتا ہے وہ تھکا ٹوٹا آ رہا آتا ہے, کپڑے چینج کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. خواتین میک اپ کے ساتھ سو جاتی ہیں, اتنا برا حال ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ان دنوں میں دانتوں کی ہائیجین کا کس طرح خیال رکھا جائے, کیسے؟ دانت تب خراب ہوں گے جب آپ کے انٹر میل ڈسٹنس میں کچھ وقفہ آئے گا, لائک 4-5 گھنٹے آپ کے بغیر کچھ کھائے پی گزریں گے. اگر آپ کچھ کھانے پینے میں مصروف ہیں تو آپ کے دانت بھی مصروف ہیں, آپ پانی بھی پی رہے ہیں, ساتھ ڈرنک بھی پی رہے ہیں, کوئی فزی ڈرنک پی رہے ہیں, تو آپ کا منہ صاف رہ رہا ہے. لیکن جب بھی گیپ آئے گا آپ کے دانت خراب ہوں گے. اس کا ہی کہ چلیں کلی, اگر آپ کے پاس برش کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ایٹ لیسٹ کلی تو کر لیں زور سے, تاکہ کچھ حد تک تو اس میں آپ کی صفائی ممکن ہو. بہتر یہ ہے کہ رات کو تو سونے سے پہلے برش ضرور کریں, اس کے بعد صبح جب ناشتہ کر لیں اس کے بعد ناشتہ کر کے آپ نکلیں, تاکہ وہ جو 4-5 گھنٹے کا گیپ ہے اس میں آپ کے منہ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ صاف رہے. سو یعنی کہ اچھا ایک چیز میں مطلب جیسے کہ میک اپ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کری ہوں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکثر کام سے واپس یا کوئی فیملی کی چیزوں سے واپس آ کے بندہ مرنے والا ہوتا تھا اور اریٹیٹ ہو رہے ہوتے تھے کہ منہ صاف کرنا وٹ ایور. میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ میں نے ایک چھوٹی سی نا کٹ اپنے گاڑی میں رکھ لی, کیونکہ میرا کام ہی اتنا ویورز باہر گھومنے پھرنے کا ہے کہ بندہ کیا کرے, ہر بندے کی اپنی ایک جاب کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. میں نے اپنے ساتھ نا ایک بیگ رکھنا شروع کر دیا, اس کے اندر میرا منہ کلینس کرنے والا سامان, یعنی کہ کاٹن کے اوپر لگا کے نا وہ جو جیسے مسلر واٹر ہوتا ہے اور اس طرح کی کلینزرز وغیرہ سے اپنے منہ اس کو گاڑی میں صاف کیا, ویٹ وائپ سے اپنا منہ صاف کیا. گھر پہنچ کے صرف میں نے اب دانت برش کرنے ہوتے ہیں اور فیس واش کرنا ہوتا ہے, دیٹس اٹ. وہ جو ایک لمبا چوڑا ہوتا ہے نا کہ آئے ہے اب میک اپ اتارنے, آپ جدھر بھی ہیں جدھر بھی گئے ہیں اس کی واپسی میں گاڑی میں یہ کام کر لیں آپ. ایک زور سے کلی بھی کر لیں وہ بھی کافی, ایک زور سے کلی بھی کر لیں اگر رات کو نہیں برش کر پاتے. بٹ وہی والی بات ہے نا کہ الٹیمیٹلی ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ صرف 1-2 دن کی تو بات ہوتی نہیں ہے. اب
دسمبر ٹو اینڈ جنوری آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 مہینے تو کریزی بزی ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے ایونٹس میں، چیزوں میں، مصروفیت میں، پھر سارے کانسرٹ، ساری جو دوسری بھی ہلا گلا والی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اسی ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس کے نا ایک اور بھی ایک شارٹ کٹ آ گیا، تھوڑا سا مہنگا ہے وہ ڈیوائس، واٹر فلاس، کہ آپ نے آن کیا اور وہ یوں کیا، وہ سارا پریشر کے ساتھ پانی جو ہے سارے فوڈ پارٹیکلس کو صاف کر دیتا ہے. یہ بھی ایک شارٹ کٹ ہے اب، لیکن تھوڑی سی ڈیوائس یہ تھوڑی سی مہنگی ہے. تو آتی کہاں سے ہے یہ؟ مل جاتی سب ڈپارٹمنٹل سے مل جاتی ہے. اچھا آرام سے مل جاتی ہے. تو آپ واٹر فلاسنگ اگر کر لیں، اٹ ٹیکس لیسر ٹائم اور یہ زیادہ صاف کر دیتی ہے. نہیں لیکن یہ دانتوں برش کرنے کے بجائے ایک آپشن ہے. یہ اس کا ایک ہلکا سا آلٹرنیٹ ہے، برشنگ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، برشنگ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، یہ ایک شارٹ کٹ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر انسان نے اپنے دانتوں کو بالکل پرفیکٹ رکھنا ہے تو کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے؟ نئی چیزیں بھی بتائیں، اور جو ایک تو دانت برش کرنا، بٹ دانت برش کرنے کے علاوہ بھی تو بہت سی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے. اپنی میں نے بتایا کہ ایسی ڈائٹ جو دانتوں میں رہ جائے، فائبرس کھائیں، ریفائنڈ مت کم سے کم کھائیں، نشاستہ کم سے کم کھائیں. یہ بیکری کی چیزیں چھوڑ دیں. ہاں نہیں چھوڑے نہیں، اگر پروپورشنس کر لیں نا ان کے، کم کھائیں لیکن زیادہ وہ کھائیں جو آپ کو جسم کو طاقت تو دیں آپ کے دانتوں کو بھی ورزش کرتے رہیں، آپ کے دانتوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور وہ اٹکے نہ، پھنسے نہ وہاں پہ. یہ اس کا حل ہے، یہ کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے. اور فلاسنگ کی جگہ آپ کہہ رہے ہیں اب یہ والا ایک اچھا آپشن آ گیا، واٹر فلاس آ گیا ہے، جیٹ واش بھی کہتے ہیں اس کو، واٹر فلاس بھی کہتے ہیں. ہلکی سی ڈیوائس میں پانی ہوتا ہے، آپ اس کو پلگ ان کرتے ہیں اور اس کے منہ کو ڈائریکشن دیتے ہیں، وہ آپ کے سارے دانتوں کو وہ صاف کر دیتے ہیں، کلیئر آؤٹ کر دیتے. کلیئر آؤٹ کرتے کیا بات ہے. اور جو آپ لوگ اس پہ بھی کرتے ہیں جب انسان ہیں. کلینکس پہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ، کلینکس پہ بھی جیٹ واش کہتے ہیں ہم اس کہ کو. ایک دفعہ پہلے یہ کر لیا، اس کے بعد پھر جو چیزیں ویزیں کرنی ہیں کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کینکر سورس کی وجہ سے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں؟ نو، یا وہ زخم ہوتے ہیں جن سے؟ وہ سافٹ ٹیشو پہ ہیں، دانت ہارڈ ٹیشو میں آتا ہے، یہ سافٹ ٹیشو ہے، چیک کے اندر کی سائڈ، لپ کے اندر کی سائڈ، زبان کے نیچے، تالو کے اوپر. تو وہ جو دانتوں کے اندر جو بن جاتے ہیں زخم، جیسے کہ یہاں پہ اندر کسی کو ایک زخم بن جائے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو وہ پس والا ہی زخم ہوتا ہے، بالکل، تو وہ کینکر سور نہیں ہوتا. نہیں، تو وہ کیا ہے وہ بھی سمجھائیں نا، کیونکہ زیادہ تر یہ پرابلم ہوتی ہے. وہ ہے گرینولوما، کلیکشن آف پس ایٹ دا روٹ بیس. دانت کی جو روٹ کے اوپر جو جب کیوٹی بنتی ہے اور آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرواتے تو سارا جو فلو ہے بیکٹیریا کا، فوڈ پارٹیکلس کا نیچے دانت کی روٹ میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ ایبسیس یا پس بنتی ہے، وہ باہر اپیئر ہوتی ہے ایک دانے کی شکل میں، جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کو ہم گرینولوما کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد اکثر لوگ دانت بھی وہ والا ریموو کر دیتے ہیں، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ سٹیجز ہیں. اگر گرینولوما شروع میں پکڑا جائے تو اس کو ہم روٹ کنال کر کے ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑھ گیا اور وہ بون کو انوالو کر رہا ہے اور جو بون کو کھا رہا ہے، پھر ہم اس دانت کو نکال دینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو گرینولوما لیٹر سٹیجز میں دانت نکلوانے کا باعث بنتا ہے. آپ نے صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب کس کیس میں دانت کو نکالنا کی سینس بنتی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ تو مجھے ایک دم سے خیال ہے یہ بات تو کر دی کہ دانت نہیں نکالنا چاہیے، لیکن کس سٹیج پہ نکال لینا چاہیے؟ کیونکہ بڑے لوگ جس طرح میرے ہسبینڈ نے اپنا ایک دانت پالی رکھا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھی اس کو ہمیں ریموو کر دینا، اس کا روٹ کنال کر لیتے ہیں اور اس کو جتنا سیو کر سکیں گے کر لیں گے، ورنہ اس کو ریموو. فیصل نے کہا میں نے نہیں نکلوانا بھائی. اب اچھا خاصا کوئی 3-4 دن کا پروسیجر، مطلب 3-4 دفعہ جا کے کوئی پروسیجر کر کے وہ ریموو کر کے اب اس کی جگہ ایک دانت لگایا گیا. تو مجھے بتائیں کہ کس سٹیج پہ دانت نکال لینا چاہیے؟ ایک تو ہم نے کہا نا نہیں ایویں نہیں نکالنا، لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے نکالنا ہے تو اکثر لوگ ڈینٹسٹ سے ہی بھاگ جاتے ہیں، فون ہی نہیں اٹھاتے کلینک کا. بالکل میں اپنے میاں کی بات کر رہی ہوں، تو میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کس کیس میں دانت نکالنا ٹھیک بات ہے؟ ایج ریلیٹڈ نہیں ہے. جس سٹیج پہ بھی دانت کسی ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے، جیسے میں نے بھی بتایا کہ گرینولوما آپ کا اتنا بڑھ جائے کہ وہ روٹ کنال سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور دانت کو نکال دینا چاہیے. سیکنڈ، جب دانت ہلنا شروع ہو جاتا ہے، ہلنے کی مختلف ڈگریز ہوتی ہیں، گریڈ 1 گریڈ 2 پہ دانت بچنے کے چانسز، لیکن گریڈ 3 جس میں کہ آپ کے اچھا ہلتے ہوئے دانت کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ ہلتے ہوئے دانت کو نہیں روک سکتے ہیں، اس کا ہلنا نہیں روک سکتے آپ، اس کو سیف پھر کیسے کریں گے؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ مختلف ڈگریز ہیں اس کی. ڈگری 1 گریڈ 1 پہ اگر دانت موبیلٹی ہے، ہم وائٹامن ڈی اور دانتوں کی ڈیپ صفائی، جس کو کہ آپ ڈیپ کلینزنگ کہتے ہیں، روٹ پلاننگ کہتے ہیں، وہ کر کے ہم دانتوں کو کچھ مزید عرصے کے لیے روک سکتے ہیں. بٹ اگر زبان لگانے سے بھی دانت ہل رہا ہے، ہاتھ لگانے سے بھی ہل رہا ہے، دین بہتر ہے اس کو نکلوا دیں بجائے اس کو اپنے کہا کہ پالے رکھا. وہ ہلتا ہوا دانت اگلے دانتوں کو خراب کرے گا. دیکھیں چھوٹے بچوں کے تو دانت ہلتے ہیں کیونکہ ان کے دودھ والے دانت ہوتے ہیں، ہماری عمر پہ دانت کیوں ہلتے ہیں؟ اتنا ہلنے تک کیوں بات پہنچ جاتی ہے؟ ایک تو آپ نے کہا وہ تو زخم جو ہے ڈینٹل فیئر، اس کے علاوہ
کہ دانتوں کے پاس ڈاکٹر پاس جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا, ٹیکا لگے گا, ڈرل لگے گی, گز گز کی آواز آئے گی, گھبراتے ہیں جاتے ہی نہیں ہیں, وہ بڑھتے بڑھتے دانت ہلنا لیکن شروع ڈاکٹر صاحب ہلنا کیوں شروع ہوتا ہے دانت؟ گرینولوما کی وجہ سے. صرف گرینولوما کی صرف گرینولوما کی وجہ سے. یہ نہیں کہ کوئی چیز زور سے چبائی تو دانت ہل گیا, یا یہ ہوتا ہے وہ جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں جی آج ہم جو بوتلیں کھول رہے ہوتے ہیں, وہ شکر ہے وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا, یا وہ جو بادام توڑنا ہے اپنے ہیمر سے آپ وہ دانت سے توڑنے کی کوشش کریں گے تو سپر مین بنیں گے تو دانت خراب ہوں گے. اس میں دانتوں کے پہلے دانت ٹوٹتا ہے, فریکچر ہوتا ہے, پھر ہلنے پہ آ جاتا ہے. ہمارے جاننے والوں کے ایک دانت بھی ریموو ہوا اور پراپر ان کی ایک مائنر سرجری بھی کرنی پڑی. اسی طرح اخروٹ کو دانتوں سے توڑا, اگنور کیا, کچھ دنوں کے بعد درد شروع ہوئی, وہ درد جو ہے وہ بہت سویئر ہو گئی, ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گئے, دوائیاں لیتے رہے خود ہی, پین کلر وغیرہ. فائنلی جب ڈاکٹر کے پاس گئے, اتنا کو پیس, آپ دیکھیں دانت کے اندر اتنا, جتنا کو میرا نیل ہے اتنا کو پیس اخروٹ کا اندر اڑا ہوا ہے, وہ پورا زخم بن چکا ہے, وہ دانت بھی ہل رہا ہے. اس پیس کو نکالا, وہ دانت نہیں سیو ہو پایا, اس دانت کو نکالنا پڑا, پھر اس دانت کا جو زخم بنا ہوا تھا اس کو ہیل ہونے میں 2 ہفتے لگے, پھر جا کے انہوں نے نیا دانت لگایا اور سارا کچھ کیا, صرف اخروٹ توڑنے کی وجہ سے. ایسے ہی اخروٹ توڑنا, امرود کا بیج مطلب اتنا باقاعدہ پیس وہ لائے دکھانے کے لیے کہ اتنا بڑا پیس جو ہے وہ اخروٹ کا اندر اڑا ہوا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہوتا ہے نا, یہ انار کا بیج, امرود کا بیج, اخروٹ کا چھلکا, بادام کا چھلکا, یہ جب بھی آپ اس کا ان نیچرل آپ کا یوز کریں گے تو وہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. سو ویورز, صرف دانت صاف کرنے کی بات نہیں ہوتی ڈینٹسٹ کے پاس. ڈینٹسٹ کے پاس آپ ہزار مسائل کے لیے جاتے ہیں. ہم نے الائنرز کی بھی بات کی ہوئی ہے, ہم نے یہ بات بھی کی ہوئی ہے کہ بریسز کس کیس میں لگنے چاہیے, ریٹینرز کس کیس میں لگتے ہیں, امپلانٹس کون سے ہوتے ہیں, لیکن بیسک چیزیں جو ہیں کم از کم ہمیں وہ تو کرنی چاہیے نا. پلیز, یہ میں سب جو میری پیارے بہنیں اور بھائی اس وقت اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, ایک سرٹن ایج کے پاس 30-35 سال کی عمر کے بعد جب کوئی دانت کا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے بہترین حل ویورز یہی ہوتا ہے کہ نکال لو. یہ آپ کو بہتر حل لگ رہا ہوتا ہے, لیکن خدا کا واسطہ ہے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں جو آپ کو پراپر گائیڈ کر سکے. ہم لوگ کرتے ہی ہیں کہ بھئی کسی نے کچھ بھی کہہ دیا, ہمسائے نے فلاں ٹریٹمنٹ کی اپنی فلاں چیز کے لیے, ہم نے بھی وہی کر لی. بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا, اگر ڈاکٹر کنسلٹیشن کی فیس لیتا ہے تو کسی وجہ سے لیتا ہے نا, کیونکہ اس کو اپنا کام آتا ہے. مفت کے مشورے بے تکے سے ہم لیتے ہیں اور پھر اپنا نقصان کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا پیغام کیا ہے ویورز کے لیے آج؟ زندگی بہت خوبصورت ہے, اس کو خوبصورت رہنے دیں, اور خوبصورت تب ہوگی جب آپ کے کھانا پینا آپ کے جسم کا حصہ بنے گا. اپنے دانتوں کو, اپنے جسم کو صاف رکھیں, خوبصورت رکھیں, اور اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کیجیے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی ہی بات میں مزید یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کھائیں پئیں, آل آف دیٹ اسٹف, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو لوگ سارا وقت کالی کافیاں پیتے رہتے ہیں یا چنے چباتے رہتے ہیں یا اپنے دانتوں کو مطلب کنسسٹنٹلی جو ہے اپنی خوراک خراب کر رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے پیٹ میں پھر تیزابیت ہوتی ہے, وہ ان کے دانتوں کو ایروڈ کرتی ہے, ان کے دانتوں میں ٹھنڈا گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پلیز خوراک بھی ایک مناسب مقدار میں کھائیں. جہاں اوور ایٹنگ نہیں کرنی وہاں انڈر ایٹنگ بھی نہیں کرنی. جان ہے تو جہان ہے, ایک زندہ لاش کی طرح تو ہم نے زندگی نہیں گزارنی نا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ویورز, یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم پیرنٹنگ کی بات کریں گے اور بچوں کی ضرور بات کریں گے, لیکن یہ بات کریں گے کہ جب بچہ خود ایک ایڈلٹ بن جاتا ہے 30, 35, 40 کا, تو اس کی اپنی پیرنٹس کی طرف کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کو کس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے. بچوں کو, اپنے بھی بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا, ساتھ میں اپنے ہسبینڈ یا وائف کو لے کے چلنا, اس پہ ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج ہم نے انوائٹ کیا ہے, ان کا اپنا ہی گھر ہے, ہماری فیملی ہیں یہ لوگ, اور جب بھی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے پیرنٹنگ پہ, کسی بھی قسم کی ریلیشن شپس کی, تو ان لوگوں کا نام سر فہرست آتا ہے. تو سائمہ نذیر ہمارے ساتھ ہیں, پیرنٹنگ کوچ, ایجوکیشنلسٹ اینڈ موٹیویشنل اسپیکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رکن, تھینک یو فار ہیونگ می. آئی نو طبیعت خراب ہے لیکن پھر بھی آپ آ جائی ہیں, تھینک یو سو مچ, ریئلی اپریشیٹ اٹ. کیونکہ آج کا ٹاپک نا ویورز کچھ دل کو لگنے والا ہے, اور پہلے ہی معافی مانگ رہی ہوں اگر کسی کو ہماری آج کی باتیں بری لگیں. یہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سب کو ملا جلا کے بات کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے بھی کال کر کے شو کا حصہ بننا ہے تو آپ اپنی فیڈ بیک, اپنی ان پٹ ضرور شیئر کیجیے گا. ڈاکٹر بسمہ اعجاز ہمارے ساتھ ہیں, ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیں,
اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی. بہترین انسان اور میری پیاری دوست. السلام علیکم. وعلیکم السلام جگن. سائمہ آپ بھی میری پیاری دوست ہے, مائنڈ نہ کرنا. میں نے کہا یہ ایک سیکنڈ میں نا بیبیز کی طرح اس نے گھوم کے کہنا کہ میں دوست نہیں, آپ بھی بڑی پیاری دوست ہے, لیکن آپ سے دوسری قسم کا آپ کا انٹروڈکشن ہو گیا. اوکے, آج ویورز ہماری بات پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ تھوڑا سا نا یہ اس قسم کا ٹاپک ہے جو لوگوں کو اپسیٹ کرتا ہے. اپنے گریبان میں جب انسان کو جھانکنا پڑتا ہے نا ویورز, اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں ہے. آج ہم بات کرنا چاہیں گے ان بچوں کی جو اب بچے نہیں رہے, یعنی کہ آپ, میں, سائمہ, بسمہ, ہم سارے جو ہیں اب ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ ہمارے ماں باپ کی ایج, زیادہ نہیں کہنا چاہتی, اللہ ان کو اور مزید اس سے لمبی عمریں دے, جن کے جو پیرنٹس حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, اور جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے, آمین. تو اب آپ ایسے سٹیج پہ ہیں جہاں پہ آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ کی شادی ہو چکی ہے, چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑی ایج کے بچے ہوں, اب آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ کے اپنے سیٹ آف پرابلمس اور مسائل ہیں, رائٹ. تو یہ آپ کی ایک طرح سے امیجیٹ والی وہ فیملی ہو گئی. اب اسی امیجیٹ فیملی کا حصہ ہیں آپ کے ماں باپ, جو پہلے آپ کو گائیڈ کرتے تھے, آپ کو آگے لے کے چلتے تھے. اور یاد رکھیے گا ویورز, 200 سال کے بھی ماں باپ ہو جائیں تو وہ پھر بھی ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے بہترین آپشن ہے, کیونکہ یہ واحد ہمارے دوست ہیں, ہماری زندگی میں وہ لوگ ہیں جو کسی بھی ریزن کے بغیر, کسی الٹیریئر موٹیو کے بغیر ہمارے ساتھ پازیٹیو ہیں اور ہمارے لیے اچھا ہی چاہیں گے, کبھی پٹھی مت نہیں دیں گے. مطلب نیت ہمیشہ ان کی پازیٹیو ہوگی. کبھی کبھی وہ ایڈوائس نیگیٹو بھی جا سکتی ہے, لیکن نیت ان کی ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے. اب ہم بیچ میں ادھر کس طرح معاملہ سنبھالیں, ادھر کیسے معاملہ سنبھالیں. کچھ لوگوں کے پیرنٹس وقت کے ساتھ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, الزائمرز ہو جاتا ہے, پارکنسنس ہو جاتی ہے, ایسی پرابلمز ہو جاتی ہیں جن میں یاداشت کے مسائل ہو جاتے ہیں, فزیکل بیماریاں ہو جاتی ہیں. اب ان کا بھی بچوں کی طرح خیال رکھنا ہے اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ساتھ میں اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ نے اپنے میاں اور اس کے خاندان کو لے کے چلنا ہے, آپ اگر مرد ہیں تو آپ نے اپنی بیوی اور اس کے خاندان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, یعنی کہ آپ کا ایک اتنا بڑا سرکل ہو گیا. آج کے ٹاپک پہ آپ دونوں کیا کہنا چاہیں گے, پھر ایک ایک چیز پہ بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جگن, بالکل ریلیونٹ ٹاپک ہے جیسے آپ نے کہا, اور ہم خود اب اس فیز سے گزر بھی رہے ہیں, تو ہم بالکل کتابی باتیں نہیں کرنا چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ ایسی بات ہو جس سے ہم سب ریلیٹ کر سکیں, جو ہر گھر کی کہانی ہے. سب سے پہلے بات آتی ہے ذمہ داری کی, فرائض کی, کہ جب آپ خود ایک والدہ ہیں, والد ہیں, پیرنٹس ہیں, انہوں نے اپنے بچے پالے, بڑے ہو گئے, شادیاں ہو گئیں, اور اب ماشاءاللہ وہ اس ایج میں چلے گئے ہیں جہاں وہ دادا دادی, نانا نانی بن گئے ہیں. تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اپنا سوچ پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. غور کیجئے کہ اب آپ اس لائف کی حصے میں آ گئے ہیں تو آپ کیسا سوچ رہے ہیں. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس زندگی کے حصے میں آ گئے ہیں کہ بس جی اب زندگی ختم, اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں, آگے کی تیاری. تو یہ آٹومیٹک سب سے پہلے ایک افسردگی کا ایک سبب ان کے لیے بن رہا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو سمجھیں کہ الحمدللہ میں اس اسٹیج پر آ گئی ہوں, اللہ نے مجھے یہاں تک زندگی دے دی ہے, اور ابھی بھی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے. زندگی, ہر نیا دن آپ کے لیے ایک نئی کرن, نئی امید ہے. وہ سفر زندگی کا اپنا مسلسل جاری رکھیں, امید مت ختم کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ جن کو ہم نے پروان چڑھایا اب وہ اس رول میں آ گئے ہیں جو کبھی میں کرتی تھی. تو لیٹ می تھوڑا سا ان کو سپیس دیں, تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ان کو دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ امیڈیٹ آپ خود ہر چیز کو ہینڈل کریں, اور ایک آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا کہ میں نے اس بیٹے یا بیٹی کی پرورش کی ہے, امید ہے اور یقین ہے کہ یہ اپنے معاملات کو اچھا لے کے چلے گا. تو تھوڑا سا ان کو اسٹیپ بیک کریں, تھوڑی سی ان کو اسپیس دیں, اور اپنی زندگی کا فوکس صرف وہ بچے اور ان کی فیملیز مت رکھیں. اپنی زندگی کا فوکس اپنے اوپر بھی رکھیں, اپنے لیے بھی سوچیں, ہر نئے دن کے بارے میں سوچیں. سن رہی ہو خود بھی سن رہی ہو نا. ایبسلیوٹلی. یہ ہماری ہیلی کاپٹر پیرنٹ ہے. پیرنٹنگ کا بھی پڑھی تھی کہ 4 مختلف سٹائلز ہیں. یہ لڑکی ہیلی کاپٹر کی کیٹیگری میں آتی ہے, اور حمزہ کے کیس میں بھی ہیلی کاپٹر پیرنٹ تھی, اور یہ بھی اپنے حمزہ کے کیس میں ہیلی کاپٹر پیرنٹ تھی. جب مزید اور بچے ہو جاتے ہیں نا, ایک تو بندے کی ہمت بھی جواب دے جاتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ویورز, سمپل سی بات ہے کہ میں نے بھی ایز اے سنگل پیرنٹ جب حمزہ کو پال رہی تھی تو میرا اور آپ کا بہت سملر سٹائل تھا پیرنٹنگ کا. اگر
if one is lucky enough کہ آپ کا ایک پارٹنر ہو اور سپورٹیو پارٹنر ہو, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, آپ اگر میل ہیں یا فیمیل, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. بالکل. لیکن اسپیشلی ہمارے جیسے جنہوں نے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کی ہوتی ہے, اور آپ نے بھی کچھ حد تک کی ہوئی ہے, سوری, Still doing. تو ہم آج یہ بات اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے کہہ رہے ہیں, میں بار بار کہہ رہی ہوں ویور. تو پھر اب جب سوچتے ہیں کہ کل کو بچے کہیں گے کہ جی ہم نے اس سے شادی کرنی ہے, یا ہم نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, یا ہم لوگ امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں 5 سال کے لیے, تو ہمارا کیا دماغ کا حال ہونا ہے, اس کا سوچ سوچ کے بھی ہال اٹھ رہے ہیں, تو کچھ ہم اپنے آپ کو بھی سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب ایسی ٹاپک؟ اچھا, میں اس کو نا ایک ڈفرینٹ اینگل سے پریزنٹ کرتی ہوں, شاید آڈینس جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو. یہ 3 جنریشنز کی بات ہو رہی ہے, جس کو ہم جین ایکس, جین وائی اور جین زی کہتے ہیں. ہمارے پیرنٹس جو اس وقت اولڈ ایج میں ہیں وہ جین ایکس ہیں, ہم جو مڈل میں ہیں جو پس رہے ہیں وہ جین وائی ہے, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ جین زی ہے. I love the fact that انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پس رہے ہیں. ہم پس رہے ہیں ڈیفینیٹلی, ہم پس رہے ہیں اور ہم قیمہ بھی نکال رہے ہیں, ہم دونوں کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے شاید اتنا نہیں نکال رہے جگن, ہم زیادہ پس رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ہم بیسکلی ہمارے پیرنٹس جو ہے نا, دے تھنک کہ انہوں نے ہماری تربیت آبویسلی الحمدللہ بہت اچھی کی ہے, لیکن ان کے ٹائم میں جب ایکسپوئر بھی اتنا نہیں تھا تو دے ہیڈ اے ویری ڈفرینٹ تھنگ, اور وہ اور طریقے سے انہوں نے ہمیں پالا بڑا کیا. ہماری نیڈز اور تھیں, ہماری ریکوائرمنٹس اور تھیں. ہمارے بچے جس ایج میں ہیں اور جس طرح کے زمانے میں پل بڑھ رہے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس بالکل فرق ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنے بچپن میں یا وین آئی واز ان مائی 20s تو میں نے اپنی مدر سے اپنی لائکنیس یا ڈس لائکنیس کی بہت کوئی آسانی سے بات کی ہو. ڈرتی تھی, جھجکتی تھی, ہم لوگوں کو آزادی نہیں تھی ایکسپریشن کی. اپنی شادی کی بات ایک ایسے شخص بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فیملی اپروو بھی کرے گی, کسی کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا, اور کوئی چکر والا بھی سلسلہ نہیں ہے, بس ایک پسند ہے کہ بتا دیں کہ بہتر ہے کہ اسی طریقے سے پراپر طریقے سے. لیکن وہ بات زبان پہ نہیں آتی تھی. کوئی بہن, کوئی رشتہ دار, کوئی پھپھو, کوئی خالہ, کوئی چاچو, کوئی اور بندہ آ کے بات کرتا تھا, اپنے زبان سے بات نہیں آتی تھی. ایسے ہی. تو جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کو ہم نے اتنی لبرٹی بھی دی ہے, ہمارے ساتھ ان کی جو دوستی کا لیول ہے وہ اتنا زیادہ اوپن ہے کہ دے ٹاک ایزیلی اباؤٹ اس اینڈ اباؤٹ اینی تھنگ دے ہیو ان دیئر لائف. ہمارے بچے چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ اوپنلی اپنے فرینڈس کے بارے میں بات کریں گے, اپنی لائکنیس بتائیں گے, اپنی ڈس لائکس بتائیں گے, اور ہم ان کو بڑا بیٹھ کے سنتے ہیں. میں پسنا اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز جب یہی باتیں وہ اپنے نانا نانی یا دادا دادی سے کرتے ہیں تو دے ہیو اے ویری ڈفرینٹ ریئیکشن. یار آپ یہ بات, اور بیچ میں ہمیں پس آ جاتا ہے. ہمارے پیرنٹس کہیں گے تم نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی, تم نے اس کو میرے صحیح بات ہسبینڈ میں نہیں اور بتائی. میرے میں 13 سال کا ایج ڈفرینس ہے. ہمارا بیٹا جو ہے, جو فیصل کے پہلے سے بیٹا ہے, بٹ میرا بھی وہ بیٹا ہی ہے کمال. اب آج کل کمال آیا ہوا ہے, تو اکثر میں اور کمال جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, تو کوئی ایک دفعہ میں نے کہا کمال آنیسٹلی یو آر مائی بیسٹ فرینڈ. تو اس نے بھی آگے سے گھوم کے کہا یس برو یو آر آلسو مائی بیسٹ فرینڈ. اب یہ بات ہو رہی ہے. اچھا, بعد میں مجھے فیصل کہتا ہے علیحدہ سے نا کہ جان پیرنٹس جو ہے نا وہ بیسٹ فرینڈس نہیں ہو سکتے. میں کہا ہیلو ایکسکیوز می, میں نے کہا حمزہ از مائی بیسٹ فرینڈ, کمال از مائی بیسٹ فرینڈ, اور میں ان کی صرف بیسٹ فرینڈ نہیں, وہ میرے بھی بیسٹ فرینڈ ہیں. لائک میں بھی اپنی سکھ دکھ ان کے ساتھ کرتی ہوں. اور کمال کیونکہ 22 کا 23 کا ماشاءاللہ ہونے والا ہے, تو اس کے ساتھ ایک مختلف تعلق ہے. دانیہ کے ساتھ علیحدہ تعلق ہے, وہ ان سے بھی 2 سال بڑے. تو میرے سارے جو بچے ہیں, 5 جو ہیں ماشاءاللہ, وہ میرے دوست بھی ہیں. اچھا, فیصل کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے ڈیڈی ہمیشہ سے ہمارے سر پہ سلامت حیات وٹ ایور سارا کچھ تھا, لیکن ہم بڈیز نہیں تھے. تو میں نے کہا جانی ایک سے جنریشن سے دوسری جنریشن میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. That is the gap. آئی تھنک یہی جو ڈاکٹر بسما نے بات کی ہے نا کہ میرا تو شوہر 10 سال بڑا ہے اور وہ اس طرح کی بات کرتا ہے, تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ یار فیصل ہمارا یہ والی چیز پہ ہمارا اکثر اختلاف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے پیرنٹس نہیں ہو سکتے بیسٹ فرینڈس, بھائی پیرنٹس دوست نہیں ہیں. میں کہتی ہوں اگر وہ دوست نہیں ہے تو اس جنریشن کو ہم سمجھائیں کیسے؟ نہیں سمجھانا بھی نہیں, ان کو ان سے کمیونیکیٹ کیسے کریں؟ وہ زمانہ گیا بھائی جہاں پہ چڑھائی کر کے آپ نے کہنا تو وہ کرنا ہے, تو وہ وہی ہونا ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی. پھر وہ پٹھے کاموں میں بھی مبتلا ہوں گے, غلط کام بھی کریں گے, عجیب و غریب معاملات سامنے آئیں گے, اور آپ کا تعلق نہیں رہے گا اپنے بچے کے ساتھ, ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا. یار میں نہیں اپنے بچے کھو سکتی بالکل ٹھیک اس قسم کی پیرنٹنگ کے سٹائل میں جا کے. لیکن obviously ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے ویورز, کسی کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن اگین زمانے کا فرق ہے نا. اس وقت آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے زمانہ اور تھا, کوئی اوپن سوشل میڈیا ایکسپوئر نہیں تھا, موبائلز نہیں تھے, واٹس ایپ, فیس بک, ایوری تھنگ دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. اب جو ہے ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے, تو ہمیں ہی گائیڈ کرنا ہے نا, اس لیے ہمیں ان کے ساتھ اوپن ہونا پڑتا ہے.
اور کہیں نہ ان کے کہیں رنگ میں ڈھلنا پڑے گا. بالکل. کہیں نہ کہیں ہم اپنے پیرنٹس کی بھی دوبارہ سے پیرنٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ ہمارے دوسرے بڑے بچے ہیں, تو ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم وہ برج ہیں Exactly. دونوں جنریشنز کے اسی لیے ہم پستے ہیں. اسی لیے ہم پستے ہیں اور اسی لیے وہ کمیونیکیشن رکھنے کے لیے وہ دوستانہ ماحول بنانا پڑے گا, کیونکہ ہم نے اوپر بھی دوستی بھی رکھنی ہے اور نیچے بھی دوستی بھی رکھنی ہے, کمیونیکیشن, اور پھر ان دونوں کی آپس میں کمیونیکیشن, بات چیت, تعلق, رابطہ قائم رہے, وہ ہمارے ذریعے سے ہونا ہے. تو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اور دوستی کے علاوہ اس چیز پہ نا کانسٹنٹ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو, مطلب ہم جو بیچ والے ہیں نا پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ پلیز آپ ہمارے ساتھ ہمارے حساب سے, اب ہم وہ ہمارے بچے وہ نہیں ہے جو ہم تھے, آپ ایک ہمیں بار بار ایکسپلین ایگزامپل کرنا دیتی ہوں. پڑتا ہے. حمزہ کا کیونکہ ویٹ کا ہمیشہ سے ہی از آلویز بین لٹل بٹ آن دا ہیلتھیئر سائڈ. اچھا, ہر بندہ اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا, اور اسپیشلی میری امی جو ہے وہ اس کو ہر بات پہ کامنٹ کرتی تھی اس کے ویٹ پہ. ایک دن اماں سے کچھ حد تک میرا جھگڑا ہو گیا, میں نے کہا بس کر دے, مت اس کو بار بار کر, کہتی وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس کو یہ پرابلم ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی. اب دیکھیں ہر کسی نے اس کی جان چھوڑ دی, اس کے پیچھے پڑنا ہم نے چھوڑ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے 11 کلو وزن کم کر لیا, اور وہ کر رہا ہے اور طریقے سے کر رہا ہے, 1 کلو ویک کے حساب سے آرام سے. آئی نو ہی ہیز اے لاٹ ٹو لوز, لیکن الحمدللہ, اور وہ خود اس جگہ پہ پہنچا ہے گفتگو کر کر کے, ڈسکس کر کر کے, مجھے کہہ کے ماما انسٹیڈ آف اسکریمنگ کہ وزن کیوں نہیں کم کرتے, میں نے وہ والا اسٹائل اڈاپٹ کیا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ کیا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. وہ کہتا تھا یہ کھانا ہے, میں کہتی ہوں چلو یار اس کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں تھوڑا ہیلدیئر کی طرف, لیکن اگر یہ والی چیز کھانی ہے تو یہ ڈیل بنا دیتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ماں بیٹا دونوں جو ہے نا ٹریڈ مل کر لیں گے یا واک پہ. ایگزیکٹلی یار بڑا فرق پڑا ہے اس چیز سے. بٹ اماں کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے یہ تھا کہ اگر بولو گی نہیں تو کیا ہوگا, لیکن بولنے سے آج تک کچھ ہوا ہے نہیں. بالکل آپ نے بہت صحیح. ہم بھی جب مانتے تھے تو خوف کے مارے چپ ہو جاتے تھے, ہمارے دل میں تو بات نہیں اترتی تھی. آئی تھنک آپ کی اپروچ بالکل ٹھیک ہے جگن, اور اسی لیے ڈاکٹر بسمہ کی بات کو آگے لیتے جاتے ہوئے کہوں گی کہ ہمیں کانسٹنٹ اپنی بھی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, اور اپنا بھی مینٹل ہیلتھ کو فوراً دیکھنا پڑتا ہے ہر وقت کہ میں ادھر سے اسٹریس ہو رہی ہوں, یا والدہ کی طرف سے اسٹریس ہو رہی ہوں, یا بچوں کی طرف سے, یا فیملی کی طرف سے اسٹریس آؤٹ ہو رہی ہوں. تو ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے, اور بہتر سوچ لائک فوراً وہ اڈاپٹ کرنے ہیں طریقے, جیسے آپ نے کیا حمزہ کے لیے, کہ مجھے اس کے لیے کیا ماما بھی سیٹل ہو جائیں, ان کو بھی تسلی ہو جائے, رنگ میں ڈھلنا ہے, میں نے اپنا بچہ تو نہیں کھونا, بچے کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کے ساتھ چلنا پڑے گا وہاں تک جانے کے لیے. اور میرا اپنا پرسنل بھی یہی ہے, مجھے لگا کہ اگر جب تک میں خود سے اسٹیپ بیک نہیں ہوں گی اور مجھے کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ میں نے اتنے سالوں میں یہ ٹریننگ دی ہے, بچے کو ڈیسیژن نہیں لینے دوں گی اور خود کہیں اور انگیج نہیں ہوں گی, تو میری اپنی مینٹل ہیلتھ بھی سفر کری تھی. تو میں نے اپنے لیے وہ ایکٹیویٹیز ڈھونڈی. انفیکٹ جب اپنے لیے ڈھونڈی تو اندازہ ہوا کہ ان ساری سوچ کا, اس ساری ایکٹیویٹیز کا میرے اپنی والدہ کو کتنی ضرورت ہے. تو ان کی کاؤنسلنگ کرنا کہ زندگی میں آگے دیکھیں, اچھے اچھے سوٹ کسی ایک دن کے لیے سوچ کے مت چھوڑ دیں, ہر دن آپ کے لیے اسپیشل ہے, ہر دن کو سیلیبریٹ کریں. وہ جو جوڑے ٹنگے ہوئے ہیں ان کو نکالیں, ہر روز تیار ہوں. بہت سارے مسائل ہیں, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے, تو کھانے کے علاوہ زندگی میں رنگ اور خوشی کا بہانہ ڈھونڈیں. کیونکہ بات یہ نا کہ جہاں ہم نے بچوں کی بات کی کہ ہم نے اپنے بچوں کو ساتھ لینے دینے ہیں, اسی طرح ہم نے اپنے پیرنٹس کو بھی ٹائم دینا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا انگزائٹی کا ریزن ود موسٹ پیپل آف آر جنریشن اور ہمارے ایج گروپ کا ہے کہ ہر بندہ یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ یار ماں باپ امی کو ٹائم نہیں دے پا رہے, ابو کو ٹائم نہیں دے پا رہے, ان کی ایج ہو گئی ہے, ہم نے ان کے ساتھ, اور جوائنٹ فیملی سسٹمز آلموسٹ ختم ہو گئے. اور یہ ایک ٹریجڈی ہے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو بھی آپ ٹائم دے لیتے تھے, وہ بھی کر لیتے تھے, اپنی ذات کو اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا, لیکن چلو بندہ اس میں سے بھی کوئی ٹائم نکال لیتا تھا. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ پہلے کبھی آپ نے اماں ابا کی طرف جانا ہے, کبھی آپ نے اپنے سسرال جانا ہے, آپ نے پھر گھر پہ اپنے بچوں کو دیکھنا ہے. میں ایکچولی کل رات کو یہ بات کہہ رہی تھی, کوئی رات کو 11 بجے سر پکڑی تو وہ بچی جو گھر میں کام کرتی ہے سامہ کہتی ہے آپ ہی کیا ہوا ہے, میں کہا پتر سا لینے کا موقع نہیں مل رہا یار, تھک گئی ہوں, میں تھک گئی ہوں. تو اور اپنی ذات اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو کسی اور جوگے کیا ہو گیا آپ. اچھا, میں آئی ایم آلسو اے سنگل پیرنٹ, اور میں بھی اسی طرح جن وائی میں ہوں. میری ماشاءاللہ مدر ہیں, میرے فادر ابھی کچھ مہینے پہلے ہی پاسڈ اوے, اور میری بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ شی از اے گرون اپ گرل اینڈ اے گرون اپ بوائے آئی ہیو. تو میں نا اس ساری ڈسکشن کو بالکل اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوں, اینڈ الحمدللہ میں یہ کہوں گی کہ میری یہ جو تینوں جنریشن کا آپس میں ایک کمیونیکیشن کا لیول ہے, یا ایک ایسوسیشن ہے, یا ایک پیار ہے, افیکشن ہے, وہ بہت اچھی ہے. لیکن میرے جیسے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ بات کہہ سکیں گے.
لیکن اس جانا ماہر نفسیات ہے تو ہینس آپ مینج کر پائیں گے نا. اب ہر بندہ ماہر نفسیات تو نہیں ہوتا, ہم کیا مجھ جیسا نہ لائق کیا کرے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اب اس میں کیا ہے کہ ایفرٹ مجھے ہی زیادہ کرنی پڑی, وہ اس لیے کہ مجھے جیسے میں نے جگن کیا ہوا ہے, اف آئی ایم 5 days ورکنگ, تو میں نے سیٹرڈے سنڈے جو ہے اس کے لیے گھر میں سب کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے, سیٹرڈے از ود مائی کڈس اینڈ سنڈے از ود مائی پیرنٹس. تو وہ ہمارا بڑا اچھا بیلنس سین چلتا ہے. اچھا, اور پھر ڈاکٹر بسما کو کب ٹائم ملتا ہے؟ ہاں, میں نے یہی بات کری نا کہ ہم اپنی جو چیزیں, بہت سی چیزوں کو سیکریفائز کرتے ہیں, بہت سی اپنی نیڈس جو ہیں اس کو فلفل نہیں کر پاتے, لیکن ایٹ لیسٹ جو مل رہا ہوتا ہے نا, جو کمپنی ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ پیرنٹس کی ہے, بچوں کی ہے, فرینڈس کی ہے, واٹ ایور, اس کو جینا پڑے گا ہمیں. اس کو ایک مطلب ایکسٹینڈیڈ لیول تک, اوپر کے لیول تک خوشی جو ہے اس میں سے کھینچنی پڑے گی, تبھی ہم خوش رہ سکتے ہیں. جگن می ٹائم جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے, لیکن جتنا بھی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزاریں تو یو کین بی ہیپی. اچھا, یہاں پہ بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سب سے پہلے تو میں ماں باپ کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. جو گرینڈ پیرنٹس ہمارے بچوں کے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہم نے بہت زیادہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے. یا تو یہ گلا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو سنبھالتے نہیں ہیں, ہمارے بچوں کو رکھتے نہیں ہیں. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ 40 دن کے لیے بیبی ہونے کے بعد 2 مہینے کے لیے لڑکی پیرنٹس کی طرف رہتی تھی. اب یہ بھی ماڈرن فیملیز میں کم ہونا شروع ہو گیا, بلکہ میں نے ہر قسم کی فیملیز میں دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے. پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ یار ہفتہ 10 دن کے بعد تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ, جو بھی ہے. سو ایک تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے پیدا بھی کروائیں گے, ان کو پالیں گے بھی اور ہماری سپورٹ کریں گے. دوسرے اینڈ پہ دوسرا ایکسٹریم ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پال لیا, اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بچوں کو بھیجو 1-2 گھنٹے کھیلیں کودیں اور پھر اپنے گھر کے ہوں. تو یہ جو ہم اپنے پیرنٹس پہ, اپنے پیرنٹس کے جن ایکس کے اوپر جو پریشر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. اس کے بعد پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں جب ہمارے پیرنٹس اب اس ایج پہ ہیں جہاں پہ ان کو ہماری ضرورت ہے. تو یہ ڈسکشن ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بات چیت ہو رہی ہے سائمہ نذیر اور ڈاکٹر بسمہ اعجاز سے. تو اب آ جاتے ہیں اس پہلو کی طرف جو ہے ہمارا رد عمل اپنے پیرنٹس کی طرف. کیونکہ ہمیں اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے بچپن سے کہ ہر چیز کے لیے ماما یہ ہو گیا, بابا یہ ہو گیا, کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اس مولڈ سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ اپنے بچے تم خود پالو, تو سمجھ نہیں آتی کیا کریں. اور اگر ماں باپ بہت زیادہ ہمارے بچے پالنے کی طرف زیادہ وہ ہیلی کاپٹر گرینڈ پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے. کیا کریں؟ بیلنس کتوں بیلنس بہت مشکل ہے, پر بیلنس ہی کرنا پڑے گا. آئی تھنک میڈیٹر کا رول ہمارا ہی بنے گا دونوں جنریشنز کے بیچ میں. میرا پرسنل اس پر یہ ہے جگن کہ وہ ہر چیز جو کرنے سے میری والدہ کو راحت ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, سٹریس نہیں بنتا, میں ان کو اس کا حصہ بننے دیتی ہوں. مگر جب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ چیز ان کے لیے سٹریسفل بن رہی ہے تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ اب یہاں تک آپ چھوڑ دیں, لیٹ می ہینڈل اٹ. اور جب ایک منٹ, آپ نے ہوم سکولنگ کی اپنے بیٹے کی, اب ماشاءاللہ ہی از ان بورڈنگ اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری ویل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کو بہت مبارک ہو. لیکن اس دوران امی نے نہیں کہا اینو سکول وچ کیوں نہیں پا رہی, کی کر رہی ہے, تو کیسے ہینڈل کیا پھر؟ دیکھیں, میں وہ ڈیسیجن میرا اپنا نہیں تھا, اکیلے کا نہیں تھا. دیکھیں, اگر میں سارا کریڈٹ اپنی مدر کو دیتی ہوں اور بھائی کو جو ساتھ تھے, سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, تبھی ہم جیسے لوگ ایٹ لیسٹ جو سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. تو گریٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے, اپنے ماں باپ کے ہمیشہ شکر گزار رہنا ہی ہے, اور میری صورت میں اور بھی زیادہ گریٹفل رہنا ہے کہ ان کی سپورٹ کے بغیر میں یہ نہیں کر پاتی اور نہیں کر پاتی. جی ڈیفینیٹلی ابھی بھی جو کچھ ہوا اس کا کریڈٹ میں ان کو دیتی ہوں. اور میں نے جیسے ابھی ڈاکٹر بسمہ بات کر رہی تھی نا کہ میں نے ایک وقت رکھ لیا والدہ کے لیے, ایک وقت رکھ لیا بچے کے لیے. ایک یہ طریقہ ہے, میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نے ایک وقت رکھ لیا جس میں وہ دونوں اکٹھے مل کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے تھے, تو مجھے بریک بھی مل جاتا تھا اور میں ان کو واچ کرتی تھی. جیسے حمزہ نے جتنی اردو سیکھی اپنی نانوں سے, اب وہ اس کا سٹوری ٹائم ہوتا تھا, میں اس کو اردو کی کتابیں لا دیتی تھی. ابھی بھی جب وہ چھٹیوں پر آتا ہے, میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, ابھی بھی وہ چھٹیوں میں آتا ہے تو ہم نے ایک کہانی رکھی ہوتی ہے نانوں نے کہ یہ حمزہ آئے گا تو حضرت ابوبکر صدیق کی سٹوری مجھے سنائے گا. ایوری ڈے وہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکالتا تھا. ماما اٹھ نہیں سکتی تھی, بیڈ ریسٹ پہ تھی, وہ پاس بیٹھتا تھا, ان کو اردو میں وہ کہانی سناتا تھا. تو وہ ایک بانڈنگ آپ نے ارلی ایئرس میں ڈیولپ کر دی ہے.
اب وہ میرا می ٹائم بھی ہوتا ہے اور میں شکر کر رہی ہوتی ہوں کہ ان کو بھی کمپنی مل رہی ہے, اس کی بھی لرننگ ہو رہی ہے, ایمپتھی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, احساس ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو اچھا رہا ہے. لیکن اب دوسرا ایکسٹریم بھی تو ہے نا پیرنٹس کا, جو کہتے ہیں کہ بھی میری ذمہ داری نہیں ہے, ہاں لانا ہے ساتھ لے کے آؤ, کھیلیں کودیں اور پھر اپنے ساتھ لے کے جاؤ, تمہارے بچے پالنا میری ذمہ داری نہیں ہے. بالکل اس کے ٹھیک بارے ہے. میں کیا کرے مجھے بندہ؟ لگتا ہے کہ یہ بھی والدین کا پورا رائٹ ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے اپ فار اٹ نہیں ہے, نہیں کرنا چاہتے, آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے, آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اماں دیکھیں میں کتنی مشکل میں ہوں, آپ میری مدد نہیں کریں گی تو کون کرے گا. آئی مین ہم کیا کر سکتے ہیں ایز اولاد اپنے ماں باپ سے. اور پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر کسی سوشل میڈیا فیس بک پہ پڑھی تھی کہ دادی نے کہا تمہارے بچوں کو میں پال رہی ہوں, اور بیٹے سے کہا مجھے اس کی پیمنٹ چاہیے, اور اس پہ عجیب قسم کے کامنٹس آنے لگے کہ اچھا بہو کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کو اب کیا ایسی بات کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, اگر میری ماں ایسے کرے تو کیا وہ پیسہ مانگے. بھائی اگر آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتے تو اس کا معاوضہ بھی آپ کے ہسبینڈ کو دینا چاہیے, یہ تو آپ کو اسلام سکھاتا ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ کے پیرنٹس آگے سے آپ کے بچوں کو سنبھال رہے ہیں, اگر وہ کچھ مانگ رہے ہیں تو دو, جو بھی آپ کی ڈیل ہو رہی ہے. بالکل آئی ایگری. بات تو کیوٹ سی ہے, لیکن اس بات کو اگر ہم سیریسلی بھی لیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ایک سوچنے کی بات ہے, آپ اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے جو آیا رکھتے ہیں, اس آیا کو تو آپ پیسے بھی دیتے ہیں اور اس کے کپڑے لتھا ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ یار یہ میرے بچوں کو سنبھالتی ہے. تو جب آپ کے ماں باپ کرتے ہیں تو کیا ہمیں ان کی ایکسٹرا خدمت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہماری زندگی آسان کریں ان پیڈ؟ اسی طرح جس طرح عورت کہتی ہے کہ یار میں گھر میں ایک ان پیڈ سٹاف ممبر کی طرح کام کرتی ہوں, سب کو پیسے ملتے ہیں, سب کو معاوضہ ملتا ہے, مجھے صرف تانے ہی سننے کو ملتے ہیں. ایک آخری بات اس میں ایڈ کروں گی جگن, سوائے معاوضہ کہ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں نا, دادی کے پاس اتنا وقت گزارا ہے, ان کو ایک حق کر کے آؤ, ان کو ایک پارا کر دو, تو یہ ان کا دل خوش ہو جاتا ہے, ان کا خون ڈبل ہو جاتا ہے, وہ ایک بانڈنگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, بچہ گریٹیٹیوڈ سیکھ رہا ہے, اور پیرنٹ کی ورتھ. عورتوں کو زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا کہ دادیوں کے قریب نہیں کرنا, نانی کے قریب ہو جائیں, اینڈ دادا دادی کے ساتھ ہم لوگ اتنی محنت نہیں کرتے بچوں کا تعلق بنانے میں, یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن خیر ڈاکٹر صاحبہ. اچھا اس میں جگن میرا جو ووٹ ہے نا وہ جین ایکس کے ساتھ ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بچے نہیں سنبھالنا چاہتے تو یہ بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے. دیکھیں بچے آپ کے ہیں, بچے ہمارے ہیں, وی آر دا پیرنٹس, ہم ان کو اس دنیا میں لائے ہیں. دس از آر رسپانسبلٹی ٹو انشور کہ ان کو ہر طرح کی فیسلٹی ملے. لیکن اب جو کہ حالات ہیں وہ کافی ایڈوانس ہو گئے. میرا نہیں خیال کہ ایسی چیز ہم کہیں گے کہ ہیلپ اویلیبل نہیں ہے. ہم ریلائبل میڈس جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. ہم ورکنگ ویمن ہیں تو ڈے کیئر سینٹرز اب ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. بچوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں. بچہ اگر پیدا کیا تو پھر اس کی ذمہ داری بھی اٹھائیں نا. پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. گرینڈ پیرنٹس ہونا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, لیکن گرینڈ پیرنٹس آپ کے بچوں کے نوکر نہیں ہیں. یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے دادا دادی نانا نانی اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ بچے سنبھالیں. آئی ڈس ایگری ود دس تھنگ. میں اس کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتی. جیسے ہم اپنی لائف کے لیے اتنا چیخو پکار کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا, تو وہ دادا دادی جنہوں نے ساری زندگی آپ کے اپنے بچے پالے اور پھر آپ کے بچوں کو کی رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ان کی کیا لائف ہے, ان کی کیا مینٹل ہیلتھ ہے. میرا خیال ہے ان کو بچے جو ہیں وہ صرف اتنی دیر کے لیے دینے چاہیے جتنی دیر میں وہ ان کے ساتھ کھیل سکیں اور اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں. ان کی ذمہ داری بالکل بھی اپنے گرینڈ پیرنٹس پہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ ہمارے کلچر کا ایشو ہے. یہ ہمارے باہر کے ممالک میں کینیڈا امریکہ وغیرہ میں کچھ ہوتی ہیں, جس طرح کچھ اٹیلین فیملیز ہوتی ہیں, ان کا بڑا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس چھوڑ کے چلے جاؤ. میری دوست ہے روکسانا اور اس کا میاں جینو, تو جینو کی امی نونا ان کو بچے بلاتے تھے, نونا کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی روکسانا اپنی بیٹی اور بیٹے کو, اور کبھی ادھر چھوڑ جاتی تھی اور کبھی اپنے فادر کے پاس چھوڑ جاتی تھی. سو بات یہ ہے کہ ایک بیلنس ہوتا ہے. اگر اگلا بندہ حامی بھر رہا ہے کہ بھی ہمارے پاس چھوڑ جاؤ تو ضرور چھوڑ جاؤ, لیکن دیکھیں چھوڑ بھی رہے ہیں تو ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا بندہ تو چھوڑ کے جائے نا جو ہیلپ آؤٹ کر سکے. اب دیکھیں 60-70 سال کی عمر پہ اس طرح سے آپ سے نہیں بھاگا جاتا جو آپ کا 25 سے 40 سال کی عمر تک آپ کی سپیڈ ہوتی ہے. گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچے کے کھانے کا ٹائم ہے یا اس کو فیڈر دینے کا ٹائم ہے یا اس کو فیڈ کرنے کا ٹائم ہے, وہ کچن میں اٹھ کے جائیں گے ان کے لیے کچھ بنائیں گے. بھائی کیوں بنائیں, مطلب کیوں, مطلب وائی دے آر رسپانسبل فار دس تھنگ. تو میں تو اس کے لیے جنریشن ایکس کے ساتھ ہوں ہر صورت.
اگین محنت اور میڈیٹنگ رول جو ہے وہ ہمارا ہے. ہم پسنا جو ہے نا وہ نیگیٹو کانوٹیشن میں نہیں کہہ رہی تھی, ہم اسی لیے کہتی کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے, ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کی ضرورت ہے, ہمیں بہت زیادہ بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنا ایکٹیو رول زیادہ انشور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر یہ ہو جائے نا جگن, تو آپ کی لائف اتنی خوشگوار گزرتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ کو یہ سائمہ کی بات مجھے ایک بہت اچھی لگی تھی, جب آپ دیکھتے نا کہ آپ کے بچے اور آپ کے پیرنٹس بیٹھ کے آپس میں کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. جیسے میری بیٹی جو ہے اور میری امی جو ہے, ان کا فیوریٹ کام اکٹھے بیٹھ کے کیا ہے, آن لائن شاپنگ. وہ چیزیں سلیکٹ کرتی رہتی ہیں, بیٹے میں نے یہ منگوانا ہے, اور میری بیٹی اوکے نانو میں آپ کا آرڈر کر رہی ہوں. مجھے دور سے بیٹھ کے دیکھتی ہوں, مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ کتنا اچھا پیارا بانڈ ہے یہ. وہ ہمارے ٹائم میں یہ نہیں تھا, لیکن اس سے ہمیں ہی ریلیکسیشن ملتی ہے, اور یہ ہم تبھی ڈیولپ کر پائیں گے جب ہم ایکٹیو رول پلے کریں گے. بالکل. اور آئی تھنک کہ ہمارے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم نے بھی کل کو لیکن ہم نے بھی کل کو گرینڈ پیرنٹ بننا ہے, بالکل سیکھے, لیکن اسی طرف میں جا رہی ہوں بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جو ہماری جین زی ہے, جو ہمارے بچے ہیں اب آگے سے, ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ہمیں یہ نہیں ملتا, ہمیں وہ نہیں ملتا. ہم لوگ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے, ہمیں اجازت ہی نہیں تھی کرنے کی. جو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق کریٹ کیا, اس دوستی کے تعلق کا سائیڈ افیکٹ یہ بھی تو ہے نا کہ بچے آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے ٹائم دیں, مجھے اٹینشن دیں. ہم آپ کے بچے ہر وقت آپ نانوں کے ساتھ ہوتی ہیں, ہر وقت آپ لوگ دادا دادی کے ساتھ, مطلب ہر چیز ہم نے ان کے ساتھ نہیں کرنی. ہمارے اپنے سیپریٹ پلانز بھی ہونے چاہیے. تو وہ ان سے دور ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ کچھ بچوں کا بڑا پیارا تعلق اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بن جاتا ہے, اور کچھ بچوں کا نہیں اچھا بن پاتا, کیونکہ گرینڈ پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات کرنے کا انداز ہے, یہ کیا طریقہ ہے زندگی جینے کا. بچے آگے سے گھوم کے کہہ رہے ہیں بھائی آپ 600 سال پرانے ہیں, آپ کے معاملات فرق ہیں. تو جین زی بیچاری کتنے جائے, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ان کا اگر پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کرے تو ان بچوں کا کیا کرے, کیونکہ ان کے اندر گلے پیدا ہو رہے ہیں, شکوے پیدا ہو رہے ہیں. اور بچوں میں آج کل انگزائٹی ڈپریشن ویسے ہی اتنی زیادہ ہے کہ بندے کی روح کانپ جاتی ہے سوچ کے کہ یار ان کو اگر کچھ کہا تو کہیں یہ کچھ اپنے آپ کو کر نہ لے. لیکن ٹائم بامز کی طرح ہیں آج کل کے بچے, تو ٹینیجر اسپیشل. ہمیں بھی کوئی پرابلمز ہوتی تھی نا جگن, تو ہم اپنے پیرنٹس کو کنوے نہیں کر پاتے تھے, لیکن ہمارے بچے منہ پھاڑ کے ہر چیز کھلی ڈلی بتاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بالکل پریولنٹ ہے, اور بہت زیادہ پریولنٹ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپسیٹ ہوتے ہیں اور اپنے پیرنٹس سے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں. اب یہاں پہ وہ پیرنٹ جو ہے وہ اگر یہ بات سنتا رہے اور اس کو آگے سے یہ چیز ریئلائز نہ کروائے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, دے آر دا نانا نانی اینڈ دادا دادی. تو رسپیکٹ اگر کمپرومائز ہو رہی ہے اور ماں باپ سن رہے ہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں, اٹس اوکے فلانا, آپ کو پہلے یہ ان کو اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. دس از ناٹ دا وے ٹو ٹاک اباؤٹ یور گرینڈ پیرنٹس. آپ پیار سے سمجھائیں, ہم نے ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہوتا, ہم نے سختی نہیں کرنی ہوتی, لیکن ہم نے پیار سے ان کو سمجھانا ہوتا ہے. اور یہ ریپیٹ اگین وہی والی بات کہ ڈیلی بیسس پہ یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, پھر کہیں جا کے ان کے دماغ میں بیٹھتا ہے کہ ہمیں پہلی بات تو ایسے کرنی نہیں ہے, اینڈ دین آپ کو ایک میڈیٹنگ جو راستہ ہے نا وہ نکالنا پڑتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اپنی اگزامپل دی کہ اگر میں نے اتنا ٹائم جو اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ اسپینڈ کیا ہے, تو میں نے دوسرا ٹائم اپنے پیرنٹس کو بھی دینا ہے, اور دونوں پارٹیز اس پہ ایگری کریں گی. بیکاز واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو از گیونگ مائی بیسٹ ٹو دا کڈس اینڈ دا پیرنٹس. تو بچے جو ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں کہ ہر ایک رشتے کی ایک اہمیت ہے, اور کل کو ہم نے بھی اس رول میں آنا ہے. سو وی مسٹ میک اے بیلنس. اور اسی میں ایک بات ایڈ کروں کی جگن کہ ہر رشتے میں محبت بھلے نہ ہو مگر نفرت نہیں ہو سکتی. تو ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے ہر رشتہ دار سے محبت کروں. دادی کے لیے بھی, ساس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اپنے ہر بیٹے اور بچے, بہو, داماد سے محبت کرے. مت کریں محبت, مگر نفرت نہ کریں, اور ان کی رسپیکٹ ضرور کریں. میں یہی چیز ایکچولی اس کی طرف آنا چاہ رہی تھی. اور وہ لوگ کیا کریں جن کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے. ویورز دیکھیں ٹی وی پہ یہ کہنے کے لیے بات بڑی اچھی ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں اچھے, اور کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جہاں پہ بات چیت بھی نہیں ہے, اور کچھ ایسے ہیں جہاں پہ صرف ایک برداشت کرنے کے لیول پر السلام علیکم جی کیا حال ہے, بیٹھ گئے, آدھا گھنٹے کی اپنی ڈیوٹی دی اور چلے گئے. تو ایسی صورت میں جوگن ہم سب لوگ اس فیس سے کیونکہ گزرتے دیکھیں ہیں ہم کبھی نہ ایسی کبھی. جنریشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ہماری جین زی ہے, جو ہر جگہ یہ بات سن رہی ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی کے ساتھ برا ہے, چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف میں کوئی بہت اہم انسان بھی ہو, اس کو کٹ آف کر دو. آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اب یہ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے تو چلو بات ٹھیک ہے, کیونکہ ویسٹ میں تو اس طرح ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان جیسے ملک میں, ساؤتھ ایشیا میں کیسے کریں. لیکن بچے ہماری وہ ساری باتیں سن رہے ہیں جو ویسٹ میں ہو رہی ہیں. اس کا میں کیا کروں؟ آئی تھنک اس کو ہم دو اپروچز سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو جو ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے
کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرنا ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کمز ان پلیس. اور دوسرا یہ کہ واٹ وی گیو کمز بیک ٹو اس. تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھا دیں کہ ہم جیسا کریں گے وہی واپس ہمیں ویسا ہی رزلٹ ملنے والا ہے, تو اس لیے بی ویری کیئرفل آف یور ایکشنز, بی ویری واچفل آف ہاؤ یو بیہیو اینڈ ہاؤ یو ٹریٹ ادرس. اور اسی طرح ساتھ ہی ساتھ ہم بھی یہ سوچیں کہ دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے بہترین اخلاق کا حقدار ہمارے والدین ہیں, تو اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, مگر یہ آسان نہیں ہے. تو ہر روز اپنی کاؤنسلنگ کرنا نہایت ضروری ہے, اس پہ ہمیں ضرور سوچتے رہنا چاہیے. اور دوسری ایک اور چیز جگن جو میں کہوں گی کہ ہم نے نہ بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ وہ ہر وقت ہم پر ڈیپینڈنٹ رہیں, اور نہ والدین کو ایسا بنانا ہے کہ ہر وقت ہم پر ڈیپینڈنٹ رہے. ہمارا رول واقعی بہت مشکل بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے ساتھ ساتھ. تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی امپاور کرنا ہے کہ بیٹا اگر آپ کو اپنا می ٹائم چاہیے, دس از واٹ یہ آپ اس وقت پینٹ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یو انجوائے یور ٹائم. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی والدہ اور والد کو بھی کہنا ہے کہ ہر وقت میرا راستہ نہیں دیکھنا, آپ نے اپنے لیے بھی سوچنا ہے کہ جب میں نہیں ہوں گی تو آپ کو پودوں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے, پکانا اچھا لگتا ہے. یہ پرابلم تب آتی ہے جب ہم اس سٹیج پہ اپنا سارا فوکس صرف بچوں کو بنا دیتے ہیں, کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی پتہ ہے کتنی ڈپریشن, ایمپٹینس سنڈروم ایک باقاعدہ نفسیاتی ایسے ہی ہے سچویشن ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اسی وجہ سے میں یہ کہتی ہوں کہ جو بچے لائک ہمارے بچے ہیں, ٹین ایج کراس کر چکے ہیں یا ٹین ایج میں ہیں, دے آر ویری ڈیمانڈنگ, دے وانٹ اس 24/7 ود دیم, لیکن دس از ناٹ ہیومنلی پاسبل. اب یہی بات سائمہ نے جو بتایا کہ ہمیں ان کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ یس یو آر این انڈیپینڈنٹ پرسن, یو ہیو اے اون لائف, میری اپنی ایک زندگی ہے, مجھے میرے لیے ٹائم چاہیے. اف میں اپنی زندگی میں اس سیکشن پہ فوکس کروں گی, میں اچھا محسوس کروں گی, خوشگوار موڈ ہوگا, میرا دماغ صحیح چلے گا, تو پھر ہی میں آپ کا می ٹائم, آپ کے ٹائم میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے انگیج کر سکتی ہوں. تو جگن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے میں سے نا جو 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہم سوتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کانسٹنٹلی زبان سے ری ایشور کرنے کی ضرورت ہے, بولنے کی, بتانے کی, دل میں رکھ کے ہم سوچیں کہ یار میری بیٹی ہے سمجھ جائے گی, میری امی ہے سمجھ جائیں گی. کوئی نہیں سمجھتا, کسی کو الہام نہیں ہوتا, بتانا ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کی اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے. الٹیمیٹلی ویورز وہی والی بات ہے, اپنی ذات کو جو بندہ گھر میں, مرد نو ڈاؤٹ کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سربراہ ہے گھر کا, لیکن اگر مرد گھر کا سربراہ ہے تو اس سربراہ کے علاوہ ایک پرسنالٹی ہمیشہ ایسی ہوتی ہے, اور وہ یوزلی گھر کی خاتون ہوتی ہے جو ہر چیز کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے, جو بیلنس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب وہ اپنی ذات میں بیلنس نہیں ڈھونڈ پاتی تو پھر وہی چیزیں بچے بھی سیکھتے ہیں, اسی چیز کا فائدہ نہیں میں نے کہنا, بٹ اسی چیز کو دیکھ کے پیرنٹس بھی اپنی ڈیمانڈس کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسان رہ جاتا ہے. اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ہر کسی کو کوئی بھی خوش نہیں کر سکتا, یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ. تو ڈو یور بیسٹ کیسے ہو سکتا ہے, بریک کے بعد جانیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آئیے کچن میں نظر ڈالتے ہیں. شو ختم ہو گیا, پتہ بھی نہیں چلا, اور کچن کے معاملات بھی دیکھنے ضروری ہیں. کچن کے معاملات یہ ہیں کہ کشمیری دال چاول بالکل ریڈی ہیں, ہماری کشمیری دال بھی, تڑکے والے چاول بھی, اور ہم نے سرو کیا ہے اچار, سیلڈ اینڈ پودینے کی چٹنی. ڈن, لکس گڈ. تھینک یو. اور آج اینکو کے بغیر آپ ایکسٹرا مزے کی لگ رہی ہیں. تھینک یو. اچھا, سو اب بڑھتے ہیں واپس آپ کی طرف. لیڈیز, زندگی میں ہزار معاملات ہیں جن کو ہم نے دیکھنے ہیں, کھانا, صفائی, 100 اور چیزیں. نو ڈاؤٹ مرد اور عورت آج کل شانہ بشانہ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, گھروں کو بھی اپنے دیکھ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آ جا کے زیادہ ذمہ داری عورت پہ پڑ ہی جاتی ہے. کیا کریں, سوال یہ ہے. تو آپ کا پیغام ان سب لوگوں کے لیے جو ہماری جنریشن میں فٹ ہوتے ہیں, یا ینگر ہیں یا اولڈر ہیں, انہیں کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر صاحبہ سے بات شروع کرتے ہیں. جی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کا جو بیسک رائٹ ہے وہ ہے خوش رہنے کا. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ اس کو دوسروں کے لیے اس حد تک وقف کر دیں کہ آپ کی اپنی خوشی اس میں کمپرومائز ہو جائے. تو اپنے آپ کو یہ بالکل مت سمجھیں کہ آپ یہاں پہ صرف سرو کرنے کے لیے آئے ہیں, یا آپ 2 جنریشنز کے بیچ میں ایز اے گیپ جو بلڈر ہے وہ بننے کے لیے آئے ہیں. گیو ٹائم ٹو یور اون سیلف,
بیکاز اگر آپ خوش رہیں گے, اپنے آپ کو مینٹلی ہیلدی رکھیں گے, تو ہی آپ یہ جو دونوں کے بیچ میں مطابقت ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اپنے آپ کو خوش کیسے رکھنا ہے؟ اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کر کے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پلیجر سیکھ کر کے, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑا بنا کے, اور یہ جو آپ کے رشتے ہیں ان کے درمیان مطابقت پیدا کرتے ہوئے اپنی ان پٹ دے کے ایک اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے ہوئے کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ وچ از ویری گڈ. سو دس از مائی میسیج. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا پہلا میسیج جنریشن ایکس کے لیے ہے. ہمارے والدین جو ہیں, جو ان کو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے اس سوچ سے باہر نکلنا ہے کہ میں اب زندگی کے اس حصے میں پہنچ گئی ہوں کہ بس اب میری زندگی ختم ہو گئی. ایسا بالکل نہیں ہے. ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے. آپ لوگوں کو الحمدللہ کرنا ہے کہ ناؤ از دا ٹائم. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ابھی آپ کی اپنی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے. ابھی وہ وقت ہے جب آپ ذمہ داریوں سے ان کو تھوڑا سا پرے کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں, اب میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا, جو وقت بچا ہے وہ میرا ہے. آئی نو ایسا کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہمیں احساس ندامت بہت جلدی ہو جاتا ہے کہ میں اپنے لیے کیسے یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے یہ فارغ وقت چاہیے, اس وقت میں اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتی یا نواسی پوتے کو نہیں دیکھ سکتی. آپ بالکل دیکھ سکتی ہیں. خوش رہیں اور ہر آنے والے دن کو ایک نیا دن سمجھیں اور کوئی نہ کوئی زندگی میں سیکھنے کا عمل جاری رکھیں. جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ کرتے رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا مانگنا بالکل مت بھولیں. اب میں ایک ایگزامپل دوں گی اپنی مدر ان لا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شی از 80+. گارڈننگ بھی کرتی ہیں, ان کو اپنے لان, شی از ویری ہاؤس پراؤڈ, اور اپنے لان کا تو ان کو بہت ہی شوق ہے. نٹنگ, اس کے علاوہ ٹریولنگ اور کتابیں پڑھنا, میوزک سننا, یہ پانچوں چیزیں میری مدر ان لا کرتی ہیں اس سٹیج پہ بھی, اور وہ انجوائے کرتی ہیں. اگر ان کا موڈ نہیں ہوتا ملنے کا, کچھ کرنے کا, تو وہ کہہ دیتی ہیں. آئی مین دا پوائنٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اگر اس سٹیج پہ بھی انسان نے ریلیکس نہیں کرنا, انجوائے نہیں کرنا, اور ان کے اوپر ہم نے مزید ذمہ داریاں ڈالنی ہے, تو انسان کو ریلیف کا سٹیج کون سا ملے گا زندگی میں؟ یعنی کہ بچپن سے پیدا ہونے کے بعد ایک دفعہ اسکول شروع ہو گیا تو ذمہ داریاں شروع, اور پھر نیور اینڈنگ. ایسا ہی ہے. سو دیٹس ناٹ اوکے. ڈیفینیٹلی ناٹ اوکے. اور ایک چھوٹا سا میسیج ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ایج اور ہمارے اس وقت جنریشن وائی کا حصہ ہیں. آئی تھنک آپ جو بھی کر لیں گے کبھی بھی کافی نہیں ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ کر لیں اور آج سوچیں میں نے آج کے سارے کام پورے کر لیے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کریں, مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر توجہ ضرور دیں. اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ میں جب تک خود ٹھیک نہیں ہوں گی, میری مینٹل ہیلتھ, میری فزیکل ہیلتھ, میں خوش نہیں ہوں گی, میں خوشی پہنچا بھی نہیں سکوں گی. اور آپ کے لیے بھی, آپ نہ صرف اپنے والدین کے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں. بیکاز ہم کتنا بھی کچھ کر لیں گے, اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. اینڈ اٹس جسٹ اے دعا فار ایوری ون دیٹ اللہ تعالیٰ ہم سب کے میٹرز کو ایزی کرے, اور ہم صرف خوشیاں پھیلانے کے لیے لوگوں کی زندگی میں آئیں اور لوگوں کے لیے. اچھا, میرا خیال ہے جگن اس میں ایک جنریشن وائی کے لیے بھی میسج ہونا چاہیے, سوری زی کے لیے, جو ہمارے میں یہی کہنے لگی تھی, کیونکہ دیکھیں نا ایکس اور وائی کو تو ہم نے ایڈریس کر لیا. جنریشن زی جو ہے ان کے لیے تو میں کہتی ہوں لاٹری نکلی ہوئی ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی ہیں. سو یو ہیو سو مینی لونگ پیپل, آپ کے پاس اتنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے لوگ ہیں, اتنا پیار ہے, محبت ہے. ان کی عزت کرنا سیکھیں, اپنے پیرنٹس کی اور ان کے پیرنٹس کی, اور جتنا ان کو آپ پیار اور ٹائم دیں گے اس سے کئی گنا زیادہ ان ریٹرن آپ کو وہ چیز جو ہے وہ ملے گی, اور یو ول بی ہیڈنگ اہیڈ ان لائف. اور تھوڑا سا ینگ ایج میں آئی ہیو بین تھرو اٹ, آئی ایم شیور یو گرلز ہیو بین تھرو اٹ آلسو, اور ہر کوئی اس اسٹیج سے گزرتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں. چھوٹے سے مراد یہ کہ ٹینز میں آ جاتے ہیں, ہر بندے سے چڑ چڑ رہی ہوتی ہے, ہر بندے کی بات بری لگ رہی ہوتی ہے. یاد رکھے ویورز, جب بچے 12 سال کی عمر سے لے کے 21-22 تک گزر رہے ہوتے ہیں نا, اسپیشلی وہ جو انیشیل ایئرز ہوتے ہیں, کچھ بچوں کو بعد میں ہٹ کرتی ہے پیوبرٹی, کچھ کو جلدی کر جاتی ہے, لیکن یہ جو پیوبرٹی کا اسٹیج ہوتا ہے نا, جب آپ بچے سے مرد یا عورت بن رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہارمونلی ایک بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے. انسان کے ہارمونز اندر چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے بات کی مینوپاز کی, کہ مینوپاز میں کیا کیا ہوتا ہے, وہ بھی ہارمونل ایک چینج ہوتا ہے. سو بات یہ کہ ہارمونل چینجز سے انسان کے اندر موڈینس, تلخی, بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس سٹیج پہ اپنے بچوں کے اندر کی میں کو تھوڑا سا کنٹرول میں لے کے آنا, اور پازیٹیو طریقے سے ان کو آگے لے کے چلنا, اور اس چیز کا احساس اور لحاظ بھی کرنا کہ بڑے کنفیوز ٹائم سے گزر رہے ہیں, اور اب وہ زمانہ نہیں ہے جس میں ہم بڑے ہوئے تھے.
ہارمونس تو نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی نا جس پہ ڈسکشن ہوتی تھی. کہتے تھے کہ مطلب دماغ خراب ہو گیا, بچے اس عمر پہ سارے پاگل ہو جاتے ہیں. بچے پاگل نہیں ہوتے, وہ ایک فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی انڈرسٹینڈنگ ہونا ہے, بچوں کے اندر انہیں بھی اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے. ہمارے لیے ایک جو سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ یہ ہے بیلنس ڈھونڈنا دو ایسی جنریشنز کے بیچ میں جن میں گیپ بہت زیادہ ہے. ہمارے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس میں اتنا گیپ نہیں تھا. ہمارے بچوں کا ہمارے ساتھ اور ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بہت بڑا گیپ ہے, اور بالکل پیرنٹنگ سٹائل بدل گئے ہیں. سو بیلنس کے ساتھ, اور پلیز سب سے ضروری بات, اپنی ذات کا بھی خیال رکھیں. اینڈ ایز اے کپل میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے علیحدہ سے ٹائم ضرور نکالیں. ہر جگہ بچوں کے ساتھ یا اماں ابا کے ساتھ جانا نہیں ہے ضروری. اپنے تعلق پہ بھی فوکس کریں, وہ تعلق مضبوط ہوگا تو باقی سب چیزیں صحیح چلیں گی. اور یاد رکھیں کہ اگر یو آر ان اے ہیپی میرج اینڈ اٹ از مینٹ ٹو لاسٹ, اور اینڈ میں آپ نے بوڑھا انہی کے ساتھ ہونا ہے, سو یہ بھی یاد رکھنی ضروری ہے چیز. اپنا خیال رکھیے گا. آئی ہوپ ہماری آج کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. خیال رکھیے گا, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.